مسیح ہندوستان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپریل 1899 میں یہ کتاب تصنیف فرمائی اور اس کی عام اشاعت پہلی بار 20 نومبر 1908 کو ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا ایک عظیم الشان مقصد احادیث میں کسر صلیب یعنی صلیبی عقیدے کا، جس پر موجودہ عیسائیت کی بنیاد ہے، باطل ثابت کرنا بیان کیا گیا ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر مر کر انسانوں کے لیے لعنتی بنے تا وہ انہیں شریعت کی لعنت سے آزاد کریں۔ اور ضروری تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام، جس کا عظیم الشان کام کسر صلیب قرار دیا گیا تھا، وہ اس صلیبی فتنے کو پاش کرتا اور اس صلیبی عقیدے کا جو مسئلہ کفارہ کی بنیاد ہے، یا بالفاظ دیگر عیسائیت کی جان ہے، دلائل و براہین سے باطل ہونا ثابت کرتا۔ اس مسئلے سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ اپنی دوسری مؤلفات میں بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کتاب میں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹائٹل پیج بار اول۔ حمد بے حد و قیاس اور لا انتہا و لا متناہی سپاس خدائے رحیم و کریم ملک الجنت والناس کہ گوہر بے بہا و نسخہ کیمیا گم گشتگان کا رہنما، یعنی رسالہ مسیح ہندوستان میں، شفتہ الماس، قلم اعجاز، رقم حضرت مسیح الہند مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام، دربارہ نجات مسیح ناصری الصلیب اور ان کا سفر جانب ہندوستان بتوفیق یزدانی و فضل ربانی، مطبع انوار، احمدیہ مشین پریس، قادیان، ضلع گرداسپور میں، باہتمام شیخ یعقوب علی صاحب تراب، ایڈیٹر و مالک مطبع، طبع ہو کر 20 نومبر 1908 کو شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے خدا، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دیباچہ۔ اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعات صحیحہ اور نہایت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں، یعنی وہ خیالات جن کے خوفناک نتیجے نہ صرف توحید باری تعالیٰ کے رہزن اور غارت گر ہیں، بلکہ اس ملک کے مسلمانوں کی اخلاقی حالت پر بھی ان کا نہایت بد اور زہریلا اثر متواتر مشاہدہ میں آ رہا ہے، اور ایسی بے اصل کہانیوں اور قصوں پر اعتقاد رکھنے سے بد اخلاقی اور بد اندیشی اور سخت دلی
اور بے مہری کی روحانی بیماریاں اکثر اسلامی فرقوں میں پھیلتی جاتی ہیں، اور ان کی صفت انسانی، ہمدردی اور رحم اور انصاف اور انکسار اور تواضع کی پاک صفت اس قدر روز بروز کم ہوتی جاتی ہے کہ گویا وہ اب جل تر الوداع کہنے کو تیار ہیں۔ اس سخت دلی اور بد اخلاقی کی وجہ سے بتیرے مسلمان ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ ان میں اور درندوں میں شاید کچھ تھوڑا ہی سا فرق ہوگا، اور ایک جین مت کا انسان اور یا بدھ مذہب کا ایک پابند ایک مچھر یا پسو کے مارنے سے بھی پرہیز کرتا اور ڈرتا ہے، مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ وہ ایک ناحق کا خون کرنے اور ایک بے گناہ انسان کی جان ضائع کرنے کے وقت بھی اس قادر خدا کے مواخذے سے نہیں ڈرتے جس نے زمین کے تمام جانوروں کی نسبت انسان کی جان کو بہت زیادہ قابل قدر قرار دیا ہے۔ اس قدر سخت دلی اور بے رحمی اور بے مہری کا کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے کہ بچپن سے ایسی کہانیاں اور قصے اور بے جا طور پر جہاد کے مسئلے ان کے کانوں میں ڈالے جاتے اور ان کے دل میں بٹھائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے رفتہ رفتہ ان کی اخلاقی حالت مردہ ہو جاتی ہے اور ان کے دل ان نفرتی کاموں کی بدی کو محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ جو شخص ایک غافل انسان کو قتل کر کے اس کے اہل و عیال کو تباہی میں ڈالتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے بڑا ہی ثواب کا کام بلکہ قوم میں ایک فخر پیدا کرنے کا موقع حاصل کیا ہے۔ اور چونکہ ہمارے اس ملک میں اس قسم کی بدیوں کے روکنے کے لیے واعظ نہیں ہوتے، اگر ہوتے بھی ہیں تو اتفاق سے، اس لیے عوام الناس کے خیالات کثرت سے ان فتنہ انگیز باتوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی قوم کے حال پر رحم کر کے اردو اور فارسی اور عربی میں ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں یہ ظاہر کیا ہے کہ مسلمانوں میں جہاد کا مسئلہ اور کسی خونی امام کے آنے کے انتظار کا مسئلہ اور دوسری قوموں سے بغض رکھنے کا مسئلہ، یہ سب بعض کوتا اندیش علماء کی غلطیاں ہیں، ورنہ اسلام میں بجز دفاعی طور کی جنگ یا ان جنگوں کے سوا جو بغرض سزائے ظالم یا آزادی قائم کرنے کی نیت سے ہوں، اور کسی صورت میں دین کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، اور دفاعی طور کی جنگ سے مراد وہ لڑائیاں ہیں جن کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ مخالفوں کے بلوا سے اندیشہ جان ہو۔ یہ تین قسم کے شرعی جہاد ہیں، بجز ان تین صورتوں کی جنگ کے اور کوئی صورت جو دین کے پھیلانے کے لیے ہو اسلام میں جائز نہیں۔ غرض اس مضمون کی کتابیں میں نے بہت سا روپیہ خرچ کر کے اس ملک اور نیز عرب اور شام اور خراسان وغیرہ ممالک میں تقسیم کی ہیں، لیکن اب مجھے خدائے تعالیٰ کے فضل سے ایسے باطل اور بے اصل عقائد کو دلوں میں سے نکالنے کے لیے وہ دلائل قویہ اور کھلے کھلے ثبوت اور قرائن یقینیہ اور تاریخی شہادتیں ملی ہیں جن کی سچائی کی کرنیں مجھے بشارت دے رہی ہیں کہ عنقریب ان کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں ان عقائد کے مخالف ایک تعجب انگیز تبدیلی پیدا ہونے والی ہے، اور نہایت یقین سے امید کی جاتی ہے کہ ان سچائیوں کے سمجھنے کے بعد اسلام کے سعادت مند فرزندوں کے دلوں میں سے حلم اور انکسار اور رحم دلی کے خوشنما اور شیریں چشمے جاری ہوں گے، اور ان کی روحانی تبدیلی ہو کر ملک پر ایک نہایت نیک اور بابرکت اثر پڑے گا۔ ایسا ہی مجھے یقین ہے کہ عیسائی مذہب کے محقق اور دوسرے تمام سچائی کے بھوکے اور پیاسے بھی
اس میری کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اس کتاب کا اصل مدعا مسلمانوں اور عیسائیوں کی اس غلطی کی اصلاح ہے جو ان کے بعض اعتقادات میں دخل پا گئی ہے، یہ بیان کسی قدر تفصیل کا محتاج ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں۔ واضح ہو کہ اکثر مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں، اور یہ دونوں فرقے ایک مدت سے یہی گمان کرتے چلے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور کسی وقت آخری زمانے میں پھر زمین پر نازل ہوں گے۔ اور ان دونوں فریق یعنی اہل اسلام اور مسیحیوں کے بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی تو اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان دی اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر ماں جسم انصری چڑھ گئے اور اپنے باپ کے دائیں ہاتھ جا بیٹھے، اور پھر آخری زمانے میں دنیا کی عدالت کے لیے زمین پر آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ دنیا کا خدا اور خالق اور مالک وہی یسوع مسیح ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ وہی ہے جو دنیا کے اخیر میں سزا جزا دینے کے لیے جلالی طور پر نازل ہوگا۔ تب ہر ایک آدمی جس نے اس کو یا اس کی ماں کو بھی خدا کر کے نہیں مانا پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ مگر مسلمانوں کے مذکورہ بالا فرقے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ صلیب پر مرے، بلکہ اس وقت جب کہ یہودیوں نے ان کو مصلوب کرنے کے لیے گرفتار کیا، خدا کا فرشتہ ان کو ماں جسم انصری آسمان پر لے گیا، اور اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور مقام ان کا دوسرا آسمان ہے جہاں حضرت یحییٰ نبی یعنی یوحنا ہیں۔ اور نیز مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بزرگ نبی ہے، مگر نہ خدا ہے اور نہ خدا کا بیٹا، اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے منارے کے قریب یا کسی اور جگہ اتریں گے، اور امام محمد مہدی کے ساتھ مل کر جو پہلے سے بنی فاطمہ میں سے دنیا میں آیا ہوا ہوگا، دنیا کی تمام غیر قوموں کو قتل کر ڈالیں گے، اور بجز ایسے شخص کے جو بلا توقف مسلمان ہو جائے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ غرض مسلمانوں کا وہ فرقہ جو اپنے تئیں اہل سنت یا اہل حدیث کہتے ہیں، جن کو عوام وہابی کے نام سے پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ زمین پر نازل ہونے سے اصل مقصد یہ قرار دیتے ہیں کہ تا وہ ہندوؤں کے مہادیو کی طرح تمام دنیا کو فنا کر ڈالیں، اول یہ دھمکی دیں کہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر پھر بھی لوگ کفر پر قائم رہیں تو سب کو تہہ تیغ کر دیں، اور کہتے ہیں کہ اسی غرض سے وہ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ رکھے گئے ہیں کہ تا ایسے زمانے میں جب کہ اسلامی سلاطین کی طاقتیں کمزور ہو جائیں، آسمان سے اتر کر غیر قوموں کو ماریں اور جبر سے مسلمان کریں یا بصورت انکار قتل کر دیں۔ بالخصوص عیسائیوں کی نسبت بڑے زور سے فرقہ مذکورہ کے عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو وہ دنیا کی تمام صلیبوں کو توڑ دیں گے اور تلوار کے ساتھ سخت بے رحمی کی کارروائیاں کریں گے اور دنیا کو خون میں غرق کر دیں گے۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ لوگ یعنی مسلمانوں میں سے اہل حدیث وغیرہ بڑے جوش سے یہ اعتقاد ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح کے اترنے سے کچھ عرصہ پہلے بنی فاطمہ میں سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، اور دراصل خلیفہ وقت اور بادشاہ وہی ہوگا، کیونکہ وہ قریش میں سے ہوگا، اور چونکہ اصل غرض اس کی یہ ہوگی کہ تمام غیر قوموں کو جو اسلام سے منکر ہیں قتل کر دیا جائے، بجز ایسے شخص کے کہ جو جلدی سے کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے اس کی مدد اور ہاتھ بٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور گو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بجائے خود ایک مہدی ہیں، بلکہ بڑے مہدی وہی ہیں، لیکن اس سبب سے کہ خلیفہ وقت
قریش میں سے ہونا چاہیے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ وقت نہیں ہوں گے، بلکہ خلیفہ وقت وہی محمد مہدی ہوگا، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر زمین کو انسانوں کے خون سے بھر دیں گے اور اس قدر خون ریزی کریں گے جس کی نظیر ابتدائے دنیا سے اخیر تک کسی جگہ نہیں پائی جائے گی، اور آتے ہی خون ریزی ہی شروع کر دیں گے، اور کوئی واز وغیرہ نہیں کریں گے اور نہ کوئی نشان دکھائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام محمد مہدی کے لیے بطور مشیر یا وزیر کے ہوں گے اور عنان حکومت صرف مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن حضرت مسیح تمام دنیا کے قتل کرنے کے لیے حضرت امام محمد مہدی کو ہر وقت اکسائیں گے اور تیز مشورے دیتے رہیں گے، گویا اس اخلاقی زمانے کی کسر نکالیں گے جبکہ آپ نے یہ تعلیم دی تھی کہ کسی شر کا مقابلہ مت کرو اور ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری گال بھی پھیر دو۔ یہ مسلمانوں اور مسیحیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عقیدے ہیں، اور اگرچہ عیسائیوں کی یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ وہ ایک عاجز انسان کو خدا کہتے ہیں، لیکن بعض اہل اسلام جن میں سے اہل حدیث کا وہ فرقہ بھی ہے جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، ان کے یہ عقائد کہ جو خونی مہدی اور خونی مسیح موعود کی نسبت ان کے دلوں میں ہیں، ان کی اخلاقی حالتوں پر نہایت بد اثر ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس بد اثر کی وجہ سے نہ کسی دوسری قوم سے نیک نیتی اور صلح کاری اور دیانت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور نہ کسی دوسری گورنمنٹ کے نیچے سچی اور کامل اطاعت اور فرمانبرداری سے بسر کر سکتے ہیں۔ اور ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا عقیدہ سخت اعتراض کی جگہ ہے کہ غیر قوموں پر اس قدر جبر کیا جائے کہ یا تو بلا توقف مسلمان ہو جائیں اور یا قتل کیے جائیں، اور ہر ایک کانشس بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ قبل اس کے کہ کوئی شخص کسی دین کی سچائی کو سمجھ لے اور اس کی نیک تعلیم اور خوبیوں سے مطلع ہو جائے، یوں ہی جبر اور اکراہ اور قتل کی دھمکی سے اس کو اپنے دین میں داخل کرنا سخت ناپسندیدہ طریقہ ہے، اور ایسے طریقے سے دین کی ترقی کیا ہوگی؟ بلکہ برعکس اس کے ہر ایک مخالف کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ایسے اصولوں کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ نوع انسان کی ہمدردی بکلی دل سے اٹھ جائے اور رحم اور انصاف جو انسانیت کا ایک بھاری خلق ہے ناپدید ہو جائے، اور بجائے اس کے کینہ اور بداندیشی بڑھتی جائے اور صرف درندگی باقی رہ جائے اور اخلاق فاضلہ کا نام و نشان نہ رہے۔ مگر ظاہر ہے کہ ایسے اصول اس خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے جس کا ہر ایک مواخذہ اتمام حجت کے بعد ہے۔ سوچنا چاہیے کہ اگر مثلا ایک شخص ایک سچے مذہب کو اس وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ وہ اس کی سچائی اور اس کی پاک تعلیم اور اس کی خوبیوں سے ہنوز ناواقف اور بے خبر ہے، تو کیا ایسے شخص کے ساتھ یہ برتاؤ مناسب ہے کہ بلا توقف اس کو قتل کر دیا جائے؟ بلکہ ایسا شخص قابل رحم ہے اور اس لائق ہے کہ نرمی اور خلق سے اس مذہب کی سچائی اور خوبی اور روحانی منفعت اس پر ظاہر کی جائے، نہ یہ کہ اس کے انکار کا تلوار یا بندوق سے جواب دیا جائے۔ لہٰذا اس زمانے کے ان اسلامی فرقوں کا مسئلہ جہاد، اور پھر اس کے ساتھ یہ تعلیم کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک خونی مہدی پیدا ہوگا جس کا نام امام محمد ہوگا، اور مسیح اس کی مدد کے لیے آسمان سے اترے گا، اور وہ دونوں مل کر دنیا کی تمام غیر قوموں کو اسلام کے انکار پر قتل کر دیں گے، نہایت درجہ اخلاقی مسئلے کے مخالف ہے۔ کیا یہ وہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو انسانیت کے تمام پاک قوا کو معطل کرتا اور درندوں کی طرح جذبات پیدا کرتا ہے؟ اور ایسے عقائد والوں کو ہر ایک قوم سے منافقانہ زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ غیر قوم کے حکام کے ساتھ بھی سچی اطاعت کے ساتھ پیش آنا محال ہو جاتا ہے، بلکہ دروغ گوئی کے ذریعے سے ایک جھوٹی اطاعت کا اظہار کیا جاتا ہے
یہی وجہ ہے کہ اس ملک برٹش انڈیا میں اہل حدیث کے بعض فرقے، جن کی طرف ہم ابھی اشارہ کر آئے ہیں، گورنمنٹ انگریزی کے ماتحت دو رویہ طرز کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی پوشیدہ طور پر عوام کو وہی خون ریزی کے زمانے کی امیدیں دیتے ہیں اور خونی مہدی اور خونی مسیح کے انتظار میں ہیں۔ حاشیہ: اہل حدیث میں سے بعض بڑی گستاخی اور ناحق شناسی سے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عنقریب مہدی پیدا ہونے والا ہے اور وہ ہندوستان کے بادشاہ انگریزوں کو اپنا اسیر بنائے گا، اور اس وقت عیسائی بادشاہ گرفتار ہو کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ کتابیں اب تک ان اہل حدیث کے گھروں میں موجود ہیں، من جملہ ان کے کتاب اقتراب الساعہ، ایک بڑے مشہور اہل حدیث کی تصنیف ہے، جس کے صفحہ 64 میں یہی قصہ لکھا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اور اسی کے مطابق مسئلے سکھاتے ہیں، اور پھر جب حکام کے سامنے جاتے ہیں تو ان کی خوشامدیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایسے عقیدوں کے مخالف ہیں۔ لیکن اگر سچ مچ مخالف ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنی تحریرات کے ذریعے سے اس کی عام اشاعت نہیں کرتے، اور کیا وجہ کہ وہ آنے والے خونی مہدی اور مسیح کی ایسے طور سے انتظار کر رہے ہیں کہ گویا اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ غرض ایسے اعتقادات سے اس قسم کے مولویوں کی اخلاقی حالت میں بہت کچھ تنزل پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس لائق نہیں رہے کہ نرمی اور صلح کاری کی تعلیم دے سکیں، بلکہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو خواہ نخواہ قتل کرنا دینداری کا ایک بڑا فرض سمجھا گیا ہے۔ ہم اس سے بہت خوش ہیں کہ کوئی فرقہ اہل حدیث میں سے ان غلط عقیدوں کا مخالف ہو، لیکن ہم اس بات کو افسوس کے ساتھ بیان کرنے سے رک نہیں سکتے کہ اہل حدیث کے فرقوں میں سے وہ چھپے وہابی بھی ہیں جو خونی مہدی اور جہاد کے مسائل کو مانتے ہیں اور طریقے صحیح کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں، اور کسی موقع کے وقت میں دوسرے مذاہب کے تمام لوگوں کو قتل کر دینا بڑے ثواب کا طریق خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ عقائد یعنی اسلام کے لیے قتل یا ایسی پیشگوئیوں پر عقیدہ رکھنا کہ گویا کوئی خونی مہدی یا خونی مسیح دنیا میں آئے گا اور خون ریزی کی دھمکیوں سے اسلام کو ترقی دینا چاہے گا، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اور پھر بعد اس کے بھی کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا، اور بالخصوص مکہ کے 13 برس اس مصیبت اور طرح طرح کے ظلم اٹھانے میں گزرے کہ جس کے تصور سے بھی رونا آتا ہے، لیکن آپ نے اس وقت تک دشمنوں کے مقابل پر تلوار نہ اٹھائی اور نہ ان کے سخت کلمات کا سخت جواب دیا، جب تک کہ بہت سے صحابہ اور عزیز دوست بڑی بے رحمی سے قتل کیے گئے، اور طرح طرح سے آپ کو بھی جسمانی دکھ دیا گیا، اور کئی دفعہ زہر بھی دی گئی، اور کئی قسم کی تجویزیں قتل کرنے کی گئیں جن میں مخالفوں کو ناکامی رہی۔ جب خدا کے انتقام کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ مکہ کے تمام رئیسوں اور قوم کے سربر آوردہ لوگوں نے اتفاق کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس وقت خدا نے جو اپنے پیاروں اور صدیقوں اور راست بازوں کا حامی ہوتا ہے آپ کو خبر دے دی کہ اس شہر میں اب بجز بدی کے کچھ نہیں اور قتل پر کمر بستہ ہیں، یہاں سے جلد بھاگ جاؤ۔ تب آپ بحکم الہی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، مگر پھر بھی مخالفوں نے پیچھا نہ چھوڑا بلکہ تعاقب کیا اور بہرحال اسلام کو پامال کرنا چاہا۔ جب اس حد تک ان لوگوں کی شورہ پشتی بڑھ گئی اور کئی بے گناہوں کے قتل کرنے کے جرم نے بھی ان کو سزا کے لائق بنایا، تب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بطور مدافعت اور حفاظت خود اختیاری اجازت دی گئی، اور نیز وہ لوگ بہت سے بے گناہ مقتولوں کے عوض میں جن کو انہوں نے بغیر کسی معرکہ جنگ کے محض شرارت سے قتل کیا تھا،
اور ان کے محلوں پر قبضہ کیا تھا، اس لائق ہو گئے تھے کہ اسی طرح ان کے ساتھ اور ان کے معاونوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا۔ مگر مکہ کی فتح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا، لہٰذا یہ خیال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ نے کبھی دین پھیلانے کے لیے لڑائی کی تھی یا کسی کو جبراً اسلام میں داخل کیا تھا، سخت غلطی اور ظلم ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ہر ایک قوم کا اسلام کے ساتھ تعصب بڑا ہوا تھا اور مخالف لوگ اس کو ایک فرقہ جدیدہ اور جماعت قلیلہ سمجھ کر اس کے نیست و نابود کرنے کی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے، اور ہر ایک اس فکر میں تھا کہ کسی طرح یہ لوگ جلد نابود ہو جائیں اور یا ایسے منتشر ہوں کہ ان کی ترقی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے بات بات میں ان کی طرف سے مزاحمت تھی، اور ہر ایک قوم میں سے جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا وہ قوم کے ہاتھ سے یا تو فی الفور مارا جاتا اور یا اس کی زندگی سخت خطرے میں رہتی تھی۔ تو ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے نو مسلم لوگوں پر رحم کر کے ایسی متعصب طاقتوں پر یہ تعزیر لگا دی تھی کہ وہ اسلام کے خراج دہ ہو جائیں اور اس طرح اسلام کے لیے آزادی کے دروازے کھول دیں۔ اور اس سے مطلب یہ تھا کہ تا ایمان لانے والوں کی راہ سے روکے دور ہو جائیں، اور یہ دنیا پر خدا کا رحم تھا اور اس میں کسی کا حرج نہ تھا۔ مگر ظاہر ہے کہ اس وقت کے غیر قوم کے بادشاہ اسلام کی مذہبی آزادی کو نہیں روکتے، اسلامی فرائض کو بند نہیں کرتے، اور اپنی قوم کے مسلمان ہونے والوں کو قتل نہیں کرتے، ان کو قید خانوں میں نہیں ڈالتے اور ان کو طرح طرح کے دکھ نہیں دیتے، تو پھر کیوں اسلام ان کے مقابل پر تلوار اٹھاوے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اسلام نے کبھی جبر کا مسئلہ نہیں سکھایا۔ اگر قرآن شریف اور تمام حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کو غور سے دیکھا جائے اور جہاں تک انسان کے لیے ممکن ہے تدبر سے پڑھا یا سنا جائے، تو اس قدر وسعت معلومات کے بعد قطعی یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ اعتراض کہ گویا اسلام نے دین کو جبراً پھیلانے کے لیے تلوار اٹھائی ہے، نہایت بے بنیاد اور قابل شرم الزام ہے، اور یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے تعصب سے الگ ہو کر قرآن اور حدیث اور اسلام کی معتبر تاریخوں کو نہیں دیکھا، بلکہ جھوٹ اور بہتان لگانے سے پورا کام لیا ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اب وہ زمانہ قریب آتا جاتا ہے کہ راستی کے بھوکے اور پیاسے ان بہتانوں کی حقیقت پر مطلع ہو جائیں گے۔ کیا اس مذہب کو ہم جبر کا مذہب کہہ سکتے ہیں جس کی کتاب قرآن میں صاف طور پر یہ ہدایت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، البقرہ 257، یعنی دین میں داخل کرنے کے لیے جبر جائز نہیں؟ کیا ہم اس بزرگ نبی کو جبر کا الزام دے سکتے ہیں جس نے مکہ معظمہ کے 13 برس میں اپنے تمام دوستوں کو دن رات یہی نصیحت دی کہ شر کا مقابلہ مت کرو اور صبر کرتے رہو؟ ہاں، جب دشمنوں کی بدی حد سے گزر گئی اور دین اسلام کے مٹا دینے کے لیے تمام قوموں نے کوشش کی، تو اس وقت غیرت الہی نے تقاضا کیا کہ جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں، ورنہ قرآن شریف نے ہرگز جبر کی تعلیم نہیں دی۔ اگر جبر کی تعلیم ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جبر کی تعلیم کی وجہ سے اس لائق نہ ہوتے کہ امتحانوں کے موقع پر سچے ایمانداروں کی طرح صدق دکھلا سکتے، لیکن ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاداری ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کی ہمیں ضرورت نہیں۔ یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ ان کے صدق اور وفاداری کے نمونے اس درجہ پر ظہور میں آئے کہ دوسری قوموں میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس وفادار قوم نے تلواروں کے نیچے بھی اپنی وفاداری اور صدق کو نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے بزرگ اور پاک نبی کی رفاقت میں وہ صدق دکھلایا کہ کبھی انسان میں وہ صدق نہیں آ سکتا جب تک ایمان سے اس کا دل اور سینہ منور نہ ہو۔ غرض اسلام میں جبر کو دخل نہیں۔ اسلام کی لڑائیاں 3 قسم سے باہر نہیں: ایک، دفاعی طور پر یعنی بطریق حفاظت خود اختیاری; 2، بطور سزا یعنی خون کے عوض میں خون; 3،
بطور آزادی قائم کرنے کے، یعنی بغرض مزاحموں کی قوت توڑنے کے، جو مسلمان ہونے پر قتل کرتے تھے۔ بس جس حالت میں اسلام میں یہ ہدایت ہی نہیں کہ کسی شخص کو جبر اور قتل کی دھمکی سے دین میں داخل کیا جائے، تو پھر کسی خونی مہدی یا خونی مسیح کی انتظار کرنا سراسر لغو اور بیہودہ ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ قرآنی تعلیم کے برخلاف کوئی ایسا انسان بھی دنیا میں آوے جو تلوار کے ساتھ لوگوں کو مسلمان کرے۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ سمجھ میں نہ آ سکتی یا اس کے سمجھنے میں کچھ مشکلات ہوتی، لیکن نادان لوگوں کو نفسانی طمع نے اس عقیدے کی طرف جھکایا ہے، کیونکہ ہمارے اکثر مولویوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ مہدی کی لڑائیوں کے ذریعے سے بہت سا مال ان کو ملے گا، یہاں تک کہ وہ سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور چونکہ آج کل اس ملک کے اکثر مولوی بہت تنگ دست ہیں، اس وجہ سے بھی وہ ایسے مہدی کے دن رات منتظر ہیں کہ تا شاید اسی ذریعے سے ان کی نفسانی حاجتیں پوری ہوں۔ لہٰذا جو شخص ایسے مہدی کے آنے سے انکار کرے، یہ لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس کو فی الفور کافر ٹھہرایا جاتا اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ میں بھی انہی وجہ سے ان لوگوں کی نظر میں کافر ہوں، کیونکہ ایسے خونی مہدی اور خونی مسیح کے آنے کا قائل نہیں ہوں، بلکہ ان بیہودہ عقیدوں کو سخت کراہت اور نفرت سے دیکھتا ہوں۔ اور میرے کافر کہنے کی صرف یہی وجہ نہیں کہ میں نے ایسے فرضی مہدی اور فرضی مسیح کے آنے سے انکار کر دیا ہے جس پر ان کا اعتقاد ہے، بلکہ ایک یہ بھی وجہ ہے کہ میں نے خدائے تعالیٰ سے الہام پا کر اس بات کا عام طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ حقیقی اور واقعی مسیح موعود جو وہی در حقیقت مہدی بھی ہے جس کے آنے کی بشارت انجیل اور قرآن میں پائی جاتی ہے اور احادیث میں بھی اس کے آنے کے لیے وعدہ دیا گیا ہے، وہ میں ہی ہوں، مگر بغیر تلواروں اور بندوقوں کے۔ اور خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ نرمی اور آہستگی اور حلم اور غربت کے ساتھ اس خدا کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤں جو سچا خدا اور قدیم اور غیر متغیر ہے، اور کامل تقدس اور کامل حلم اور کامل رحم اور کامل انصاف رکھتا ہے۔ اس تاریکی کے زمانے کا نور میں ہی ہوں۔ جو شخص میری پیروی کرتا ہے وہ ان گڑھوں اور خندقوں سے بچایا جائے گا جو شیطان نے تاریکی میں چلنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ مجھے اس نے بھیجا ہے کہ تا میں امن اور حلم کے ساتھ دنیا کو سچے خدا کی طرف راہبری کروں اور اسلام میں اخلاقی حالتوں کو دوبارہ قائم کر دوں۔ اور مجھے اس نے حق کے طالبوں کی تسلی پانے کے لیے آسمانی نشان بھی عطا فرمائے ہیں اور میری تائید میں اپنے عجیب کام دکھلائے ہیں، اور غیب کی باتیں اور آئندہ کے بھید جو خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں کی روح سے صادق کی شناخت کے لیے اصل معیار ہیں، میرے پر کھولے ہیں، اور پاک معارف اور علوم مجھے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے ان روحوں نے مجھ سے دشمنی کی جو سچائی کو نہیں چاہتیں اور تاریکی سے خوش ہیں، مگر میں نے چاہا کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے نوع انسان کی ہمدردی کروں۔ سو اس زمانے میں عیسائیوں کے ساتھ بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو اس سچے خدا کی طرف توجہ دی جائے جو پیدا ہونے اور مرنے اور درد دکھ وغیرہ نقصانوں سے پاک ہے، وہ خدا جس نے تمام ابتدائی اجسام و اجرام کو کروی شکل میں پیدا کر کے اپنے قانون قدرت میں یہ ہدایت منقوش کی کہ اس کی ذات میں کرویت کی طرح وحدت اور یکجہتی ہے۔ اس لیے بسیط چیزوں میں سے کوئی چیز سہگوشہ پیدا نہیں کی گئی، یعنی جو کچھ خدا کے ہاتھ سے پہلے پہلے نکلا، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند اور تمام ستارے اور عناصر، وہ سب کروی ہیں جن کی کرویت توحید کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سو عیسائیوں سے سچی ہمدردی اور سچی محبت اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کہ اس خدا کی طرف ان کو راہبری کی جائے جس کے ہاتھ کی چیزیں اس کو تسلیس سے پاک ٹھہراتی ہیں۔
اور مسلمانوں کے ساتھ بڑی ہمدردی یہ ہے کہ ان کی اخلاقی حالتوں کو درست کیا جائے اور ان کی ان جھوٹی امیدوں کو کہ ایک خونی مہدی اور مسیح کا ظاہر ہونا اپنے دلوں میں جمائے بیٹھے ہیں جو اسلامی ہدایتوں کی سراسر مخالف ہیں، زائل کیا جائے۔ اور میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ حال کے بعض علماء کے یہ خیالات کہ مہدی خونی آئے گا اور تلوار سے اسلام کو پھیلائے گا، یہ تمام خیالات قرآنی تعلیم کے مخالف اور صرف نفسانی آرزوئیں ہیں، اور ایک نیک اور حق پسند مسلمان کے لیے ان خیالات سے باز آ جانے کے لیے صرف اسی قدر کافی ہے کہ قرآنی ہدایتوں کو غور سے پڑھے اور ذرہ ٹھہر کر اور فکر اور سوچ سے کام لے کر نظر کرے کہ کیوں کر خدائے تعالیٰ کا پاک کلام اس بات کا مخالف ہے کہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے قتل کی دھمکی دی جائے۔ غرض یہی ایک دلیل ایسے عقیدوں کے باطل ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن تاہم میری ہمدردی نے تقاضا کیا کہ تاریخی واقعات وغیرہ روشن ثبوتوں سے بھی مذکورہ بالا عقائد کا باطل ہونا ثابت کروں۔ سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے، اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ 120 برس کی عمر پا کر سری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے، اور سری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے۔ اور میں نے اس صفائی بیان کے لیے اس تحقیق کو 10 باب اور ایک خاتمہ پر منقسم کیا ہے۔ اول، وہ شہادتیں جو اس بارے میں انجیل سے ہم کو ملی ہیں۔ دوم، وہ شہادتیں جو اس بارے میں قرآن شریف اور حدیث سے ہم کو ملی ہیں۔ سوم، وہ شہادتیں جو طبابت کی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں۔ چہارم، وہ شہادتیں جو تاریخی کتابوں سے ہم کو ملی ہیں۔ پنجم، وہ شہادتیں جو زبانی تواترات سے ہم کو ملی ہیں۔ ششم، وہ شہادتیں جو قرائن متفقہ سے ہم کو ملی ہیں۔ ہفتم، وہ شہادتیں جو معقولی دلائل سے ہم کو ملی ہیں۔ ہشتم، وہ شہادتیں جو خدا کے تازہ الہام سے ہم کو ملی ہیں۔ یہ 8 باب ہیں۔ 9ویں باب میں برعایت اختصار عیسائی مذہب اور اسلام کا تعلیم کی روح سے مقابلہ کر کے دکھلایا جائے گا، اور اسلامی مذہب کے سچائی کے دلائل بیان کیے جائیں گے۔ 10ویں باب میں کچھ زیادہ تفصیل ان امور کی جائے گی جن کے لیے خدا نے مجھے مامور کیا ہے، اور یہ بیان ہوگا کہ میرے مسیح موعود اور من جانب اللہ ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور اخیر پر ایک خاتمہ کتاب کا ہوگا جس میں بعض ضروری ہدایتیں درج ہوں گی۔ ناظرین سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور یوں ہی بدظنی سے ان سچائیوں کو ہاتھ سے پھینک نہ دیں، اور یاد رکھیں کہ ہماری یہ تحقیق سرسری نہیں ہے، بلکہ یہ ثبوت نہایت تحقیق اور تفتیش سے بہم پہنچایا گیا ہے، اور ہم خدائے تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کام میں ہماری مدد کرے اور اپنے خاص الہام اور القاء سے سچائی کی پوری روشنی ہمیں عطا فرماوے کہ ہر ایک صحیح علم اور صاف معرفت اسی سے اترتی اور اسی کی توفیق سے دلوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 25 اپریل 1899۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا باب۔ جاننا چاہیے کہ اگرچہ عیسائیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودا اسکریوتی کی شرارت سے گرفتار ہو کر مصلوب ہو گئے اور پھر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن انجیل شریف پر غور کرنے سے یہ اعتقاد سراسر باطل ثابت ہوتا ہے۔ متی باب 12 آیت 40 میں لکھا ہے کہ جیسا کہ یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسا ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا،
اب ظاہر ہے کہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہیں تھا، اور اگر زیادہ سے زیادہ کچھ ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور غشی تھی۔ اور خدا کی پاک کتابیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ یونس خدا کے فضل سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا اور زندہ نکلا، اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔ پھر اگر حضرت مسیح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مر گئے تھے، حاشیہ، کاتب کی غلطی سے پہلے ایڈیشن میں مچھلی لکھا گیا ہے، اصل میں زمین ہے، شمسا، حاشیہ ختم۔ تو مردہ کو زندہ سے کیا مشابہت اور زندہ کو مردہ سے کیا مناسبت؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح ایک نبی صادق تھا اور جانتا تھا کہ وہ خدا جس کا وہ پیارا تھا لعنتی موت سے اس کو بچائے گا، اس لیے اس نے خدا سے الہام پا کر پیشگوئی کے طور پر یہ مثال بیان کی تھی، اور اس مثال میں جتلا دیا تھا کہ وہ صلیب پر نہ مرے گا اور نہ لعنت کی لکڑی پر اس کی جان نکلے گی، بلکہ یونس نبی کی طرح صرف غشی کی حالت ہوگی۔ اور مسیح نے اس مثال میں یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ وہ زمین کے پیٹ سے نکل کر پھر قوم سے ملے گا اور یونس کی طرح قوم میں عزت پائے گا۔ سو یہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی، کیونکہ مسیح زمین کے پیٹ میں سے نکل کر اپنی ان قوموں کی طرف گیا جو کشمیر اور تبت وغیرہ مشرقی ممالک میں سکونت رکھتی تھیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 10 فرقے جن کو شال مندر شاہ اسور سامریہ سے مسیح سے 721 برس بیشتر اسیر کر کے لے گیا۔ حاشیہ، اور ان کے سوا اور یہودی بھی بابلی حوادث سے مشرقی بلاد کی طرف جلا وطن ہوئے۔ حاشیہ ختم۔ آخر وہ ہندوستان کی طرف آ کر اس ملک کے متفرق مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور ضرور تھا کہ مسیح سفر کو اختیار کرتا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی اس کی نبوت کی علت غائی تھی کہ وہ ان گمشدہ یہودیوں کو ملتا جو ہندوستان کے مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ وجہ یہ کہ در حقیقت وہی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے ان ملکوں میں آ کر اپنے باپ دادے کا مذہب بھی ترک کر دیا تھا، اور اکثر ان کے بدھ مذہب میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ بت پرستی تک نوبت پہنچی تھی۔ چنانچہ ڈاکٹر برنیئر نے بھی اپنی کتاب وقائع سیر و سیاحت میں کئی اہل علم کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کشمیر کے باشندے دراصل یہودی ہیں کہ جو تفرقہ شاہ اسور کے ایام میں اس ملک میں آ گئے تھے۔ حاشیہ، دیکھو جلد 2 واقعات سیر و سیاحت ڈاکٹر برنیئر فرانسیسی۔ حاشیہ ختم۔ بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان گمشدہ بھیڑوں کو تلاش کرتے جو اس ملک ہند میں آ کر دوسری قوموں میں مخلوط ہو گئی تھیں۔ چنانچہ آگے چل کر ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فی الواقع اس ملک ہند میں آئے اور پھر منزل بمنزل کشمیر میں پہنچے، اور اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کا بدھ مذہب میں پتہ لگا لیا، اور انہوں نے آخر اس کو اسی طرح قبول کیا جیسا کہ یونس کی قوم نے یونس کو قبول کر لیا تھا۔ اور ضرور تھا کہ ایسا ہوتا، کیونکہ مسیح انجیل میں اپنی زبان سے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ماں سوائے اس کے صلیب کی موت سے نجات پانا اس کو اس لیے بھی ضروری تھا کہ مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی کاٹ پر لٹکایا گیا سو لعنتی ہے، اور لعنت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو عیسیٰ مسیح جیسے برگزیدہ پر ایک دم کے لیے بھی تجویز کرنا سخت ظلم اور ناانصافی ہے، کیونکہ با اتفاق تمام اہل زبان لعنت کا مفہوم دل سے تعلق رکھتا ہے، اور اس حالت میں کسی کو ملعون کہا جائے گا جبکہ حقیقت میں اس کا دل خدا سے برگشتہ ہو کر سیاہ ہو جائے، اور خدا کی رحمت سے بے نصیب اور خدا کی محبت سے بے بہرا اور خدا کی معرفت سے بکلی تہی دست اور خالی
اور شیطان کی طرح اندھا اور بے بہرا ہو کر گمراہی کے زہر سے بھرا ہوا ہو، اور خدا کی محبت اور معرفت کا نور ایک ذرہ اس میں باقی نہ رہے، اور تمام تعلق مہر و وفا کا ٹوٹ جائے، اور اس میں اور خدا میں باہم بغض اور نفرت اور کراہت اور عداوت پیدا ہو جائے، یہاں تک کہ خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو جائے، اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے، غرض ہر ایک صفت میں شیطان کا وارث ہو جائے، اور اسی وجہ سے لعین شیطان کا نام ہے۔ حاشیہ: دیکھو کتب لغت، لسان العرب، سیحا جوہری، قاموس، محیط، تاج العروس وغیرہ۔ حاشیہ ختم۔ اب ظاہر ہے کہ ملعون کا مفہوم ایسا پلید اور ناپاک ہے کہ کسی طرح کسی راست باز پر جو کہ اپنے دل میں خدا کی محبت رکھتا ہے صادق نہیں آ سکتا۔ افسوس کہ عیسائیوں نے اس اعتقاد کے ایجاد کرنے کے وقت لعنت کے مفہوم پر غور نہیں کی، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگ ایسا خراب لفظ مسیح جیسے راست باز کی نسبت استعمال کر سکتے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح پر کبھی ایسا زمانہ آیا تھا کہ اس کا دل در حقیقت خدا سے برگشتہ اور خدا کا منکر اور خدا سے بیزار اور خدا کا دشمن ہو گیا تھا؟ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مسیح کے دل نے کبھی یہ محسوس کیا تھا کہ وہ اب خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور کفر اور انکار کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے؟ پھر اگر مسیح کے دل پر کبھی ایسی حالت نہیں آئی بلکہ وہ ہمیشہ محبت اور معرفت کے نور سے بھرا رہا، تو اے دانش مندو، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسیح کے دل پر نہ ایک لعنت بلکہ ہزاروں خدا کی لعنتیں اپنی کیفیت کے ساتھ نازل ہوئی تھیں؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ لعنتی ہوا؟ نہایت افسوس ہے کہ انسان جب ایک بات منہ سے نکال لیتا ہے یا ایک عقیدے پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر گو کیسی ہی خرابی اس عقیدے کی کھل جائے، کسی طرح اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نجات حاصل کرنے کی تمنا اگر کسی حقیقت حقہ پر بنیاد رکھتی ہو تو قابل تعریف امر ہے، لیکن یہ ایک ایسی نجات کی خواہش ہے جسے ایک سچائی کا خون کیا جاتا اور ایک پاک نبی اور کامل انسان کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاتا ہے کہ گویا اس پر یہ حالت بھی آئی تھی کہ اس کا خدائے تعالیٰ سے رشتہ تعلق ٹوٹ گیا تھا، اور بجائے یک دلی اور یک جہتی کے مغایرت اور مبانت اور عداوت اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی، اور بجائے نور کے دل پر تاریکی چھا گئی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایسا خیال صرف حضرت مسیح علیہ السلام کی شان نبوت اور مرتبہ رسالت کے ہی مخالف نہیں، بلکہ ان کے اس دعوی کمال اور پاکیزگی اور محبت اور معرفت کے بھی مخالف ہے جو انہوں نے جا بجا انجیل میں ظاہر کیا ہے۔ انجیل کو پڑھ کر دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاف دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جہان کا نور ہوں، میں ہادی ہوں، اور میں خدا سے اعلیٰ درجے کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے، اور میں خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ پھر باوجود ان غیر منفک اور پاک تعلقات کے لعنت کا ناپاک مفہوم کیوں کر مسیح کے دل پر صادق آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پس بلا شبہ یہ بات ثابت ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا، یعنی صلیب پر نہیں مرا، کیونکہ اس کی ذات صلیب کے نتیجے سے پاک ہے، اور جبکہ مصلوب نہیں ہوا تو لعنت کے ناپاک کیفیت سے بے شک اس کے دل کو بچایا گیا، اور بلا شبہ اس سے یہ نتیجہ بھی نکلا کہ وہ آسمان پر ہرگز نہیں گیا، کیونکہ آسمان پر جانا اس منصوبے کی ایک جز تھی اور مصلوب ہونے کی ایک فرع تھی۔ بس جبکہ ثابت ہوا کہ وہ نہ لعنتی ہوا اور نہ 3 دن کے لیے دوزخ میں گیا اور نہ مرا، تو پھر یہ دوسری جز آسمان پر جانے کی بھی باطل ثابت ہوئی۔ اور اس پر اور بھی دلائل ہیں جو انجیل سے پیدا ہوتے ہیں،
اور وہ ہم ذیل میں لکھتے ہیں۔ چنانچہ من جملہ ان کے ایک یہ قول ہے جو مسیح کے منہ سے نکلا، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے جلیل کو جاؤں گا۔ دیکھو متی باب 26 آیت 32۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح قبر سے نکلنے کے بعد جلیل کی طرف گیا تھا، نہ آسمان کی طرف۔ اور مسیح کا یہ کلمہ کہ اپنے جی اٹھنے کے بعد، اس سے مرنے کے بعد جینا مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ چونکہ یہودیوں اور عام لوگوں کی نظر میں وہ صلیب پر مر چکا تھا، اس لیے مسیح نے پہلے سے ان کے آئندہ خیالات کے موافق یہ کلمہ استعمال کیا۔ اور در حقیقت جس شخص کو صلیب پر کھینچا گیا اور اس کے پیروں اور ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے، یہاں تک کہ وہ اس تکلیف سے غشی میں ہو کر مردہ کسی حالت میں ہو گیا، اگر وہ ایسے صدمے سے نجات پا کر پھر ہوش کی حالت میں آ جائے تو اس کا یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ میں پھر زندہ ہو گیا۔ اور بلا شبہ اس صدمہ عظیمہ کے بعد مسیح کا بچ جانا ایک معجزہ تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ مسیح کی جان نکل گئی تھی۔ سچ ہے کہ انجیلوں میں ایسے لفظ موجود ہیں، لیکن یہ اسی قسم کی انجیل نویسوں کی غلطی ہے، جیسا کہ اور بہت سے تاریخی واقعات کے لکھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے۔ انجیلوں کے محقق شارحوں نے اس بات کو مان لیا ہے کہ انجیلوں میں دو حصے ہیں۔ ایک دینی تعلیم ہے جو حواریوں کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ملی تھی، جو اصل روح انجیل کا ہے۔ دوسرے تاریخی واقعات ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ کا شجرہ نسب اور ان کا پکڑا جانا اور مارا جانا، اور مسیح کے وقت میں ایک معجزہ نما تالاب کا ہونا وغیرہ۔ یہ وہ امور ہیں جو لکھنے والوں نے اپنی طرف سے لکھے تھے، سو یہ باتیں الہامی نہیں ہیں، بلکہ لکھنے والوں نے اپنے خیال کے موافق لکھے ہیں، اور بعض جگہ مبالغہ بھی حد سے زیادہ کیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ جس قدر مسیح نے کام کیے، یعنی معجزات دکھلائے، اگر وہ کتابوں میں لکھے جاتے تو وہ کتابیں دنیا میں سما نہ سکتیں۔ یہ کس قدر مبالغہ ہے! ماں سوائے اس کے ایسے بڑے صدمے کو جو مسیح پر وارد ہوا تھا، موت کے ساتھ تعبیر کرنا خلاف محاورہ نہیں ہے۔ ہر ایک قوم میں قریباً یہ محاورہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک مہلک صدمے میں مبتلا ہو کر پھر آخر بچ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نئے سرے زندہ ہوا۔ اور کسی قوم اور ملک کے محاورے میں ایسی بول چال میں کچھ بھی تکلف نہیں۔ ان سب امور کے بعد ایک اور بات ملحوظ رکھنے کے لائق ہے کہ برنباس کی انجیل میں، جو غالباً لندن کے کتب خانے میں بھی ہوگی، یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح مصلوب نہیں ہوا اور نہ صلیب پر جان دی۔ اب ہم اس جگہ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گو یہ کتاب انجیلوں میں داخل نہیں کی گئی اور بغیر کسی فیصلے کے رد کر دی گئی ہے، مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہ ایک پرانی کتاب ہے اور اسی زمانے کی ہے جبکہ دوسری انجیلیں لکھی گئیں۔ کیا ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اس پرانی اور دیرینہ کتاب کو عہد قدیم کی ایک تاریخی کتاب سمجھ لیں اور تاریخی کتابوں کے مرتبے پر رکھ کر اس سے فائدہ اٹھاویں؟ اور کیا کم سے کم اس کتاب کے پڑھنے سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ مسیح علیہ السلام کے صلیب کے وقت تمام لوگ اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے تھے کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے؟ پھر ماں سوائے اس کے جبکہ خود ان 4 انجیلوں میں ایسے استعارات موجود ہیں کہ ایک مردہ کو کہہ دیا ہے کہ یہ سوتا ہے، مرا نہیں، تو اس حالت میں اگر غشی کی حالت میں مردہ کا لفظ بولا گیا تو کیا یہ بعید ہے؟ ہم لکھ چکے ہیں کہ نبی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں۔ مسیح نے اپنی قبر میں رہنے کے 3 دن کو یونس کے 3 دنوں سے مشابہت دی ہے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ یونس 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، ایسا ہی مسیح بھی 3 دن قبر میں زندہ رہا۔ اور یہودیوں میں اس وقت کی قبریں اس زمانے کی قبروں کے مشابہ نہ تھیں،
بلکہ وہ ایک کوٹھے کی طرح اندر سے بہت فراخ ہوتی تھیں، اور ایک طرف کھڑکی ہوتی تھی جس کو ایک بڑے پتھر سے ڈھانکا ہوا ہوتا تھا۔ اور ان قریب ہم اپنے موقع پر ثابت کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو حال میں سری نگر کشمیر میں ثابت ہوئی ہے، وہ بعین ہی اسی طرز کی قبر ہے جیسا کہ یہ قبر تھی جس میں حضرت مسیح غشی کی حالت میں رکھے گئے۔ غرض یہ آیت جس کو ابھی ہم نے لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح قبر سے نکل کر گلیل کی طرف گیا، اور مرقس کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ قبر سے نکل کر جلیل کی سڑک پر جاتا ہوا دکھائی دیا، اور آخر ان 11 حواریوں کو ملا جبکہ وہ کھانا کھا رہے تھے، اور اپنے ہاتھ اور پاؤں جو زخمی تھے دکھائے، اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید یہ روح ہے۔ تب اس نے کہا کہ مجھے چھوؤ اور دیکھو، کیونکہ روح کو جسم اور ہڈی نہیں جیسا کہ مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور ان سے ایک بھنی ہوئی مچھلی کا ٹکڑا اور شہد کا ایک چھتا لیا اور ان کے سامنے کھایا۔ دیکھو مرقس باب 16 آیت 14 اور لوکا باب 24 آیت 39 اور 40 اور 41 اور 42۔ ان آیات سے یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ہرگز آسمان پر نہیں گیا، بلکہ قبر سے نکل کر جلیل کی طرف گیا، اور معمولی جسم اور معمولی کپڑوں میں انسانوں کی طرح تھا۔ اگر وہ مر کر زندہ ہوتا تو کیوں کر ممکن تھا کہ جلالی جسم میں صلیب کے زخم باقی رہ جاتے، اور اس کو روٹی کھانے کی کیا حاجت تھی؟ اور اگر تھی تو پھر اب بھی روٹی کھانے کا محتاج ہوگا۔ ناظرین کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہودیوں کی صلیب اس زمانے کی پھانسی کی طرح ہوگی جس سے نجات پانا قریباً محال ہے، کیونکہ اس زمانے کی صلیب میں کوئی رسہ گلے میں نہیں ڈالا جاتا تھا اور نہ تختے پر سے گرا کر لٹکایا جاتا تھا، بلکہ صرف صلیب پر کھینچ کر ہاتھوں اور پیروں میں کیل ٹھونکے جاتے تھے۔ اور یہ بات ممکن ہوتی تھی کہ اگر صلیب پر کھینچنے اور کیل ٹھونکنے کے بعد 1-2 دن تک کسی کی جان بخشی کا ارادہ ہو تو اسی قدر عذاب پر کفایت کر کے ہڈیاں توڑنے سے پہلے اس کو زندہ اتار لیا جائے، اور اگر مارنا ہی منظور ہوتا تھا تو کم سے کم 3 دن تک صلیب پر کھینچا ہوا رہنے دیتے تھے اور پانی اور روٹی نزدیک نہ آنے دیتے تھے، اور اسی طرح دھوپ میں 3 دن یا اس سے زیادہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑتے تھے، اور پھر آخر ان تمام عذابوں کے بعد وہ مر جاتا تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس درجے کے عذاب سے بچا لیا جس سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ انجیلوں کو ذرا غور کی نظر سے پڑھنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نہ 3 دن تک صلیب پر رہے، اور نہ 3 دن کی بھوک اور پیاس اٹھائی، اور نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، بلکہ قریباً 2 گھنٹے تک صلیب پر رہے، اور خدا کے رحم اور فضل نے ان کے لیے یہ تقریب قائم کر دی کہ دن کے اخیر حصے میں صلیب دینے کی تجویز ہوئی، اور وہ جمعہ کا دن تھا، اور صرف تھوڑا سا دن باقی تھا، اور اگلے دن سبت اور یہودیوں کی عید فصح تھی، اور یہودیوں کے لیے یہ حرام اور قابل سزا جرم تھا کہ کسی کو سبت یا سبت کی رات میں صلیب پر رہنے دیں، اور مسلمانوں کی طرح یہودی بھی قمری حساب رکھتے تھے، اور رات دن پر مقدم سمجھی جاتی تھی۔ بس ایک طرف تو یہ تقریب تھی کہ جو زمینی اسباب سے پیدا ہوئی، اور دوسری طرف آسمانی اسباب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیدا ہوئے کہ جب 6واں گھنٹہ ہوا تو ایک ایسی آندھی آئی جس سے ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اندھیرا 3 گھنٹے برابر رہا۔ دیکھو مرقس باب 16 آیت 33۔ یہ 6واں گھنٹہ 12 بجے کے بعد تھا، یعنی وہ وقت جو شام کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہودیوں کو اس شدت اندھیرے میں یہ فکر پڑی کہ مبادا سبت کی رات آ جائے اور وہ سبت کے مجرم ہو کر تاوان کے لائق ٹھہریں، اس لیے انہوں نے جلدی سے مسیح کو اور اس کے ساتھ کے 2 چوروں کو بھی صلیب پر سے اتار لیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور آسمانی سبب یہ پیدا ہوا کہ جب پیلاطوس کچہری کی مسند پر بیٹھا تھا، اس کی جورو نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، یعنی اس کے قتل کرنے کے لیے صحیح نہ کر، کیونکہ میں نے آج رات خواب میں اس کے سبب سے بہت تکلیف پائی۔
دیکھو متی باب 27 آیت 19۔ سو یہ فرشتہ جو خواب میں پیلاطس کی جورو کو دکھلایا گیا، اس سے ہم اور ہر ایک منصف یقینی طور پر یہ سمجھے گا کہ خدا کا ہرگز یہ منشا نہ تھا کہ مسیح صلیب پر وفات پاوے۔ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی آج تک یہ کبھی نہ ہوا کہ جس شخص کے بچانے کے لیے خدا تعالیٰ رویا میں کسی کو ترغیب دے کہ ایسا کرنا چاہیے تو وہ بات خطا جائے۔ مثلا انجیل متی میں لکھا ہے کہ خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا، اٹھ، اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور وہاں جب تک میں تجھے خبر نہ دوں ٹھہرا رہ، کیونکہ ہیرودوس اس لڑکے کو ڈھونڈے گا کہ مار ڈالے۔ دیکھو انجیل متی باب 2 آیت 13۔ اب کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا مصر میں پہنچ کر مارا جانا ممکن تھا؟ اسی طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تدبیر تھی کہ پیلاطس کی جورو کو مسیح کے لیے خواب آئی، اور ممکن نہ تھا کہ یہ تدبیر خطا جاتی۔ اور جس طرح مصر کے قصے میں مسیح کے مارے جانے کا اندیشہ ایک ایسا خیال ہے جو خدا تعالیٰ کے ایک مقرر شدہ وعدے کے برخلاف ہے، اسی طرح اس جگہ بھی یہ خلاف قیاس بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ پیلاطس کی جورو کو نظر آوے اور وہ اس ہدایت کی طرف اشارہ کرے کہ اگر مسیح صلیب پر فوت ہو گیا تو یہ تمہارے لیے اچھا نہ ہوگا، تو پھر اس غرض سے فرشتے کا ظاہر ہونا بے سود جاوے اور مسیح صلیب پر مارا جائے۔ کیا اس کی دنیا میں کوئی نظیر ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک نیک دل انسان کا پاک کانشس جب پیلاطس کی بیوی کے خواب پر اطلاع پائے گا تو بے شک وہ اپنے اندر اس شہادت کو محسوس کرے گا کہ در حقیقت اس خواب کا منشا یہی تھا کہ مسیح کے چھڑانے کی ایک بنیاد ڈالی جائے۔ یوں تو دنیا میں ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے عقیدے کے تعصب سے ایک کھلی کھلی سچائی کو رد کر دے اور قبول نہ کرے، لیکن انصاف کے روح سے ماننا پڑتا ہے کہ پیلاطس کی بیوی کی خواب مسیح کے صلیب سے بچنے پر ایک بڑے وزن کی شہادت ہے، اور سب سے اول درجے کی انجیل یعنی متی نے اس شہادت کو قلم بند کیا ہے۔ اگرچہ ایسی شہادتوں سے جو میں بڑے زور سے اس کتاب میں لکھوں گا مسیح کی خدائی اور مسئلہ کفارہ یکلخت باطل ہوتا ہے، لیکن ایمانداری اور حق پسندی کا ہمیشہ یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم سچائی کے قبول کرنے میں قوم اور برادری اور عقائد رسمیہ کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے آج تک اس کی کوتاہ اندیشیوں نے ہزاروں چیزوں کو خدا بنا ڈالا ہے، یہاں تک کہ بلیوں اور سانپوں کو بھی پوجا گیا ہے، لیکن پھر بھی عقل مند لوگ خدا داد توفیق سے اس قسم کے مشرکانہ عقیدوں سے نجات پاتے آئے ہیں۔ اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہمیں مسیح ابن مریم کی صلیبی موت سے محفوظ رہنے پر ملتی ہیں، اس کا وہ سفر دور دراز ہے جو قبر سے نکل کر جلیل کی طرف اس نے کیا۔ چنانچہ اتوار کی صبح کو پہلے وہ مریم مگدلینی کو ملا۔ مریم نے فی الفور حواریوں کو خبر کی کہ مسیح تو جیتا ہے، لیکن وہ یقین نہ لائے۔ پھر وہ حواریوں میں سے 2 کو جبکہ وہ دیہات کی طرف جاتے تھے دکھائی دیا۔ آخر وہ 11 کو جبکہ وہ کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور ان کی بے ایمانی اور سخت دلی پر ملامت کی۔ دیکھو انجیل مرکز باب 16 آیت 9 سے آیت 14 تک۔ اور جب مسیح کے حواری سفر کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس ہے، جو یروشلم سے 3.25 کوس کے فاصلے پر ہے، تب مسیح ان کو ملا۔ اور جب وہ اس بستی کے نزدیک پہنچے تو مسیح نے آگے بڑھ کر چاہا کہ ان سے الگ ہو جائے، تب انہوں نے اس کو جانے سے روک لیا کہ آج رات ہم اکٹھے رہیں گے۔ اور اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائی، اور وہ سب ماں مسیح کے اماؤس نام ایک گاؤں میں رات رہے۔ دیکھو لوکا باب 24 آیت 13 سے 31 تک۔ اب ظاہر ہے کہ ایک جلالی جسم کے ساتھ جو موت کے بعد خیال کیا گیا ہے، مسیح سے فانی جسم کے عادات صادر ہونا اور کھانا اور پینا اور سونا
اور جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً 70 کوس کے فاصلے پر تھا بالکل غیر ممکن اور نامعقول بات ہے۔ باوجود اس کے کہ خیالات کے میلان کی وجہ سے انجیلوں کے ان قصوں میں بہت کچھ تغیر ہو گیا ہے، تاہم جس قدر الفاظ پائے جاتے ہیں ان سے صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مسیح اسی فانی اور معمولی جسم سے اپنے حواریوں کو ملا اور پیادہ پا جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کیا اور حواریوں کو اپنے زخم دکھلائے، اور رات ان کے پاس روٹی کھائی اور سویا، اور آگے چل کر ہم ثابت کریں گے کہ اس نے اپنے زخموں کا ایک مرہم کے استعمال سے علاج کیا۔ اب یہ مقام ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ایک جلالی اور ابدی جسم پانے کے بعد، یعنی اس غیر فانی جسم کے بعد جو اس لائق تھا کہ کھانے پینے سے پاک ہو کر ہمیشہ خدائے تعالیٰ کے دائیں ہاتھ بیٹھے اور ہر ایک داغ اور درد اور نقصان سے منزہ ہو اور ازلی ابدی خدا کے جلال کا اپنے اندر رنگ رکھتا ہو، ابھی اس میں یہ نقص باقی رہ گیا کہ اس پر صلیب اور کیلوں کے تازہ زخم موجود تھے جن سے خون بہتا تھا، اور درد اور تکلیف ان کے ساتھ تھی جن کے واسطے ایک مرہم بھی تیار کی گئی تھی۔ اور جلالی اور غیر فانی جسم کے بعد بھی جو ابد تک سلامت اور بے عیب اور کامل اور غیر متغیر چاہیے تھا، کئی قسم کے نقصانوں سے بھرا رہا، اور خود مسیح نے حواریوں کو اپنا گوشت اور ہڈیاں دکھلائیں، اور پھر اسی پر کفایت نہیں بلکہ اس فانی جسم کے لوازم میں سے بھوک اور پیاس کی درد بھی موجود تھی، ورنہ اس لغو حرکت کی کیا ضرورت تھی کہ مسیح جلیل کے سفر میں کھانا کھاتا اور پانی پیتا اور آرام کرتا اور سوتا۔ اس میں کیا شک ہے کہ اس عالم میں جسم فانی کے لیے بھوک اور پیاس بھی ایک درد ہے جس کے حد سے زیادہ ہونے سے انسان مر سکتا ہے۔ پس بلا شبہ یہ بات سچ ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا اور نہ کوئی نیا جلالی جسم پایا، بلکہ ایک غشی کی حالت ہو گئی تھی جو مرنے سے مشابہ تھی۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ اتفاق ہوا کہ جس قبر میں وہ رکھا گیا وہ اس ملک کی قبروں کی طرح نہ تھی، بلکہ ایک ہوادار کوٹھا تھا جس میں ایک کھڑکی تھی۔ اور اس زمانے میں یہودیوں میں یہ رسم تھی کہ قبر کو ایک ہوادار اور کشادہ کوٹھے کی طرح بناتے تھے اور اس میں ایک کھڑکی رکھتے تھے، اور ایسی قبریں پہلے سے موجود رہتی تھیں، اور پھر وقت پر میت اس میں رکھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ گواہی انجیلوں سے صاف طور پر ملتی ہے۔ انجیل لوکا میں یہ عبارت ہے، اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے تڑکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی ان خوشبوؤں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور ان کے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا۔ بریکٹ اس مقام میں ذرا غور کرو، بریکٹ ختم، اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ دیکھو لوکا باب 24 آیت 2-3۔ اب اندر جانے کے لفظ کو ذرا سوچو۔ ظاہر ہے کہ اسی قبر کے اندر انسان جا سکتا ہے کہ جو ایک کوٹھے کی طرح ہو اور اس میں کھڑکی ہو، اور ہم اپنے محل پر اسی کتاب میں بیان کریں گے کہ حال میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں پائی گئی ہے وہ بھی اس قبر کی طرح کھڑکی دار ہے۔ اور یہ ایک بڑے راز کی بات ہے جس پر توجہ کرنے سے محققین کے دل ایک عظیم الشان نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں، پیلاطس کا وہ قول ہے جو انجیل مرکز میں لکھا ہے، اور وہ یہ ہے، اور جب کہ شام ہوئی اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے پہلے ہوتا، یوسف ارمتیا جو نامور مشیر اور وہ خود خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا آیا، اور دلیری سے پیلاطس کے پاس جا کے یسوع کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے متعجب ہو کر شبہ کیا کہ وہ یعنی مسیح ایسا جلد مر گیا۔ دیکھو مرکز باب 15 آیت 42 سے 44 تک۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عین صلیب کی گھڑی میں ہی یسوع کے مرنے پر شبہ ہوا، اور شبہ بھی ایسے شخص نے کیا جس کو اس بات کا تجربہ تھا کہ اس قدر مدت میں صلیب پر جان نکلتی ہے،
اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں، انجیل کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں۔ پھر یہودیوں نے اس لحاظ سے کہ لاشیں سبت کے دن صلیب پر نہ رہ جائیں، کیونکہ وہ دن تیاری کا تھا بلکہ بڑا ہی سبت تھا، پیلاطوس سے عرض کی کہ ان کی ٹانگیں توڑی اور لاشیں اتاری جائیں۔ تب سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے کی ٹانگیں جو اس کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے توڑی، لیکن جب انہوں نے یسوع کی طرف آ کے دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں، پر سپاہیوں میں سے ایک نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے لہو اور پانی نکلا۔ دیکھو یوحنا باب 19 آیت 31 سے 34 تک۔ ان آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کسی مصلوب کی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ دستور تھا کہ جو صلیب پر کھینچا گیا ہو اس کو کئی دن صلیب پر رکھتے تھے اور پھر اس کی ہڈیاں توڑتے تھے، لیکن مسیح کی ہڈیاں دانستہ نہیں توڑی گئیں اور وہ ضرور صلیب پر سے ان دو چوروں کی طرح زندہ اتارا گیا۔ اسی وجہ سے پسلی چھیدنے سے خون بھی نکلا، مردہ کا خون جم جاتا ہے، اور اس جگہ یہ بھی صریح معلوم ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر یہ کچھ سازش کی بات تھی۔ پیلاطوس ایک خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا، کھلی کھلی رعایت سے کیسر سے ڈرتا تھا، کیونکہ یہودی مسیح کو باغی ٹھہراتے تھے، مگر وہ خوش قسمت تھا کہ اس نے مسیح کو دیکھا۔ لیکن کیسر نے اس نعمت کو نہ پایا، اس نے نہ صرف دیکھا بلکہ بہت رعایت کی، اور اس کا ہرگز منشا نہ تھا کہ مسیح صلیب پاوے۔ چنانچہ انجیلوں کے دیکھنے سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ پیلاطوس نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ مسیح کو چھوڑ دے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ اگر تو اس مرد کو چھوڑ دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، اور یہ کہا کہ یہ باغی ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ دیکھو یوحنا باب 19 آیت 12۔ اور پیلاطوس کی بیوی کی خواب اور بھی اس بات کی محرک ہوئی تھی کہ کسی طرح مسیح کو صلیب ہونے سے بچایا جائے، ورنہ ان کی اپنی تباہی ہے۔ مگر چونکہ یہودی ایک شریر قوم تھی اور پیلاطوس پر کیسر کے حضور میں مخبری کرنے کو بھی تیار تھے، اس لیے پیلاطوس نے مسیح کے چھڑانے میں حکمت عملی سے کام لیا۔ اول تو مسیح کا مصلوب ہونا ایسے دن پر ڈال دیا کہ وہ جمعے کا دن تھا اور صرف چند گھنٹے دن سے باقی تھے، اور بڑے سبت کی رات قریب تھی، اور پیلاطوس خوب جانتا تھا کہ یہودی اپنی شریعت کے حکموں کے موافق صرف شام کے وقت تک ہی مسیح کو صلیب پر رکھ سکتے ہیں، اور پھر شام ہوتے ہی ان کا سبت ہے جس میں صلیب پر رکھنا روا نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور مسیح شام سے پہلے صلیب پر سے اتارا گیا، اور یہ قریب قیاس نہیں کہ دونوں چور جو مسیح کے ساتھ صلیب پر کھینچے گئے تھے وہ زندہ رہے، مگر مسیح صرف 2 گھنٹے تک مر گیا، بلکہ یہ صرف ایک بہانہ تھا جو مسیح کو ہڈیاں توڑنے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سمجھدار آدمی کے لیے یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ دونوں چور صلیب پر سے زندہ اتارے گئے، اور ہمیشہ معمول تھا کہ صلیب پر سے لوگ زندہ اتارے جاتے تھے اور صرف اس حالت میں مرتے تھے کہ ہڈیاں توڑی جائیں، اور یا بھوک اور پیاس کی حالت میں چند روز صلیب پر رہ کر جان نکلتی تھی۔ مگر ان باتوں میں سے کوئی بات بھی مسیح کو پیش نہ آئی، نہ وہ کئی دن صلیب پر بھوکا پیاسا رکھا گیا اور نہ اس کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ اور یہ کہہ کر کہ مسیح مر چکا ہے، یہودیوں کو اس کی طرف سے غافل کر دیا گیا، مگر چوروں کی ہڈیاں توڑ کر اسی وقت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ بات تو تب تھی کہ ان دونوں چوروں میں سے بھی کسی کی نسبت کہا جاتا کہ یہ مر چکا ہے، اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور یوسف نام پیلاطوس کا ایک معزز دوست تھا جو اس نواح کا رئیس تھا اور مسیح کے پوشیدہ شاگردوں میں داخل تھا، وہ عین وقت پر پہنچ گیا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پیلاطوس کے اشارے سے بلایا گیا تھا۔ مسیح کو ایک لاش قرار دے کر اس کے سپرد کر دیا گیا، کیونکہ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور یہودی اس کے ساتھ کچھ پرخاش نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو مسیح کو جو غشی میں تھا ایک لاش قرار دے کر اس نے لیا، اور اسی جگہ ایک وسیع مکان تھا جو اس زمانے کی رسم پر قبر کے طور پر بنایا گیا تھا،
اور اس میں ایک کھڑکی بھی تھی، اور ایسے موقع پر تھا جو یہودیوں کے تعلق سے الگ تھا۔ اسی جگہ پیلاطوس کے اشارے سے مسیح کو رکھا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جبکہ حضرت موسیٰ کی وفات پر 14ویں صدی گزر رہی تھی، اور اسرائیلی شریعت کے زندہ کرنے کے لیے مسیح 14ویں صدی کا مجدد تھا۔ اور اگرچہ یہودیوں کو اس 14ویں صدی میں مسیح موعود کا انتظار بھی تھا، اور گزشتہ نبیوں کی پیشگوئیاں بھی اس وقت پر گواہی دیتی تھیں، لیکن افسوس کہ یہودیوں کے نالائق مولویوں نے اس وقت اور موسم کو شناخت نہ کیا اور مسیح موعود کو جھوٹا قرار دے دیا۔ نہ صرف یہی بلکہ اس کو کافر قرار دیا، اس کا نام ملحد رکھا، اور آخر اس کے قتل پر فتویٰ لکھا اور اس کو عدالت میں کھینچا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے 14ویں صدی میں کچھ تاثیر ہی ایسی رکھی ہے جس میں قوم کے دل سخت اور مولوی دنیا پرست اور اندھے اور حق کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ اگر موسیٰ کی 14ویں صدی اور موسیٰ کے مسیل کی 14ویں صدی کا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باہم مقابلہ کیا جائے، اول یہ نظر آئے گا کہ ان دونوں 14ویں صدیوں میں دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ دعویٰ سچا تھا اور خدا کی طرف سے تھا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگا کہ قوم کے علماء نے ان دونوں کو کافر قرار دیا اور ان دونوں کا نام ملحد اور دجال رکھا، اور ان دونوں کی نسبت قتل کے فتوے لکھے گئے اور دونوں کو عدالتوں کی طرف کھینچا گیا، جن میں سے ایک رومی عدالت تھی اور دوسری انگریزی۔ آخر دونوں بچائے گئے اور دونوں قسم کے مولوی، یہودی اور مسلمان، ناکام رہے، اور خدا نے ارادہ کیا کہ دونوں مسیحوں کو ایک بڑی جماعت بناوے۔ اور دونوں قسم کے دشمنوں کو نامراد رکھے۔ غرض موسیٰ کی 14ویں صدی اور ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں صدی اپنے اپنے مسیحیوں کے لیے سخت بھی ہیں اور انجام کار مبارک بھی۔ اور من جملہ ان شہادتوں کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صلیب سے محفوظ رہنے کے بارے میں ہمیں انجیل سے ملتی ہیں، وہ شہادت ہے جو انجیل متی باب 26 میں، یعنی آیت 36 سے آیت 46 تک مرقوم ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام گرفتار کیے جانے کا الہام پا کر تمام رات جناب الہی میں رو رو کر اور سجدے کرتے ہوئے دعا کرتے رہے، اور ضرور تھا کہ ایسی تضرع کی دعا جس کے لیے مسیح کو بہت لمبا وقت دیا گیا تھا قبول کی جاتی، کیونکہ مقبول کا سوال جو بے قراری کے وقت کا سوال ہو ہرگز رد نہیں ہوتا۔ پھر کیوں مسیح کی ساری رات کی دعا اور درد مند دل کی دعا اور مظلومانہ حالت کی دعا رد ہو گئی، حالانکہ مسیح دعویٰ کرتا ہے کہ باپ جو آسمان پر ہے میری سنتا ہے، بس کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا اس کی سنتا تھا، جبکہ ایسی بے قراری کی دعا سنی نہ گئی۔ اور انجیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دلی یقین تھا کہ اس کی وہ دعا ضرور قبول ہو گئی، اور اس دعا پر اس کو بہت بھروسہ تھا۔ اسی وجہ سے جب وہ پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا اور ظاہری علامات کو اس نے اپنی امید کے موافق نہ پایا، تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ یعنی مجھے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ میرا انجام یہ ہوگا اور میں صلیب پر مروں گا، اور میں یقین رکھتا تھا کہ تو میری دعا سنے گا۔ پس ان دونوں مقامات انجیل سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح کو خود دلی یقین تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور میرا تمام رات کا رو رو کر دعا کرنا ضائع نہیں جائے گا۔ اور خود اس نے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر دعا کرو گے تو قبول کی جائے گی، بلکہ ایک مثال کے طور پر ایک قاضی کی کہانی بھی بیان کی تھی کہ جو نہ خلقت سے اور نہ خدا سے ڈرتا تھا، اور اس کہانی سے بھی مدعا یہ تھا کہ تا حواریوں کو یقین آ جائے کہ بے شک خدا تعالیٰ دعا سنتا ہے، اور اگرچہ مسیح کو اپنے پر
ایک بڑی مصیبت کے آنے کا خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم تھا، مگر مسیح نے عارفوں کی طرح اس بنا پر دعا کی کہ خدائے تعالیٰ کے آگے کوئی بات انہونی نہیں، اور ہر ایک محور اس بات اس کے اختیار میں ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ کہ نعوذ باللہ مسیح کی خود دعا قبول نہ ہوئی، یہ ایک ایسا امر ہے جو شاگردوں پر نہایت بد اثر پیدا کرنے والا تھا۔ سو کیوں کر ممکن تھا کہ ایسا نمونہ جو ایمان کو ضائع کرنے والا تھا حواریوں کو دیا جاتا، جبکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مسیح جیسے بزرگ نبی کی تمام رات کی پرسوز دعا قبول نہ ہو سکی، تو اس بد نمونے سے ان کا ایمان ایک سخت امتحان میں پڑتا تھا۔ لہٰذا خدائے تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس دعا کو قبول کرتا۔ یقیناً سمجھو کہ وہ دعا جو گتسمینی نام مقام میں کی گئی تھی ضرور قبول ہو گئی تھی۔ ایک اور بات اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جیسا کہ مسیح کے قتل کے لیے مشورہ ہوا تھا اور اس غرض کے لیے قوم کے بزرگ اور معزز مولوی قیافہ نامی سردار کاہن کے گھر میں اکٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح مسیح کو قتل کر دیں، یہی مشورہ حضرت موسیٰ کے قتل کرنے کے لیے ہوا تھا، اور یہی مشورہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے مکے میں دارالندوہ کے مقام میں ہوا تھا۔ مگر قادر خدا نے ان دونوں بزرگ نبیوں کو اس مشورے کے بد اثر سے بچا لیا، اور مسیح کے لیے جو مشورہ ہوا ان دونوں مشوروں کے درمیان میں ہے۔ پھر کیا وجہ کہ وہ بچایا نہ گیا، حالانکہ اس نے ان دونوں بزرگ نبیوں سے بہت زیادہ دعا کی۔ اور پھر جبکہ خدا اپنے پیارے بندوں کی ضرور سنتا ہے اور شریروں کے مشورے کو باطل کر کے دکھاتا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ مسیح کی دعا نہیں سنی گئی؟ ہر ایک صادق کا تجربہ ہے کہ بے قراری اور مظلومانہ حالت کی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ صادق کے لیے مصیبت کا وقت نشان ظاہر کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ 2 برس کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ اقدام قتل کا ایک صاحب ڈاکٹر مارٹن کلارک عیسائی مقیم امرتسر پنجاب نے عدالت ضلع گرداسپور میں دائر کیا، اور یہ استغاثہ پیش کیا کہ گویا میں نے ایک شخص عبد الحمید نامی کو بھیج کر ڈاکٹر مذکور کو قتل کرنا چاہا تھا، اور ایسا اتفاق ہوا کہ اس مقدمہ میں تینوں قوم کے چند منصوبہ باز آدمی یعنی عیسائی اور ہندو اور مسلمان میرے مخالف متفق ہو گئے، اور جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا یہ کوشش کی کہ مجھ پر اقدام قتل کا الزام ثابت ہو جائے۔ عیسائی پادری مجھ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں اس کوشش میں تھا اور اب بھی ہوں کہ مسیح کی نسبت جو ان کا غلط خیال ہے اس سے خدا کے بندوں کو نجات دوں، اور یہ اول نمونہ تھا جو میں نے ان لوگوں کا دیکھا۔ اور ہندو مجھ سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ میں نے لیکھ رام نامی ان کے ایک پنڈت کی نسبت اس کی رضامندی سے اس کے مرنے کی نسبت خدا کا الہام پا کر پیش گوئی کی تھی، اور وہ پیش گوئی اپنی میعاد میں اپنے وقت پر پوری ہو گئی، اور وہ خدا کا ایک ہیبت ناک نشان تھا۔ اور ایسا ہی مسلمان مولوی بھی ناراض تھے کیونکہ میں ان کے خونی مہدی اور خونی مسیح کے آنے سے اور نیز ان کے جہاد کے مسئلے کا مخالف تھا۔ لہٰذا ان 3 قوموں کے بعض سربراہ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کسی طرح قتل کا جرم میرے پر لگ جائے اور میں مارا جاؤں یا قید کیا جاؤں، اور ان خیالات میں وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ظالم تھے، اور خدا نے مجھے اس گھڑی سے پہلے کہ ایسے منصوبے مخفی طور پر کیے جائیں اطلاع دے دی، اور پھر انجام کار بری کرنے کی مجھے خوشخبری سنائی، اور یہ خدا کے پاک الہام صدہا لوگوں میں قبل از وقت مشہور کیے گئے۔ اور جب کہ میں نے الہام کی خبر پا کر دعا کی کہ اے میرے مولا اس بلا کو مجھ سے رد کر، تب مجھے الہام ہوا کہ میں رد کروں گا اور تجھے اس مقدمے سے بری کر دوں گا، اور وہ الہام بہتوں کو سنایا گیا جو 300 سے بھی زیادہ تھے جو اب تک زندہ موجود ہیں۔ اور ایسا ہوا کہ میرے دشمنوں نے جھوٹے گواہ بنا کر اور عدالت میں گزرا کر اس مقدمے کو ثبوت تک پہنچا دیا، اور 3 قوموں کے لوگوں نے جن کا ذکر ہو چکا ہے
میرے مخالف گواہی دی۔ تب ایسا ہوا کہ جس حاکم کے پاس وہ مقدمہ تھا، جس کا نام کپتان ڈبلیو ڈگلس تھا، جو ضلع گرداسپور کا ڈپٹی کمشنر تھا، خدا نے طرح طرح کے اسباب سے تمام حقیقت اس مقدمے کی اس پر کھول دی، اور اس پر کھل گیا کہ وہ مقدمہ جھوٹا ہے۔ تب اس کی انصاف پسندی اور عدل پروری نے یہ تقاضا کیا کہ اس ڈاکٹر کا جو پادری کا کام بھی کرتا تھا، کچھ بھی لحاظ نہ کر کے اس مقدمے کو خارج کیا۔ اور جیسا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر موجودہ خوفناک صورتوں کے برخلاف عام جلسوں میں اور صدہا لوگوں میں اپنا انجام بری ہونا بتلایا تھا، ویسا ہی ظہور میں آیا، اور بہت سے لوگوں کی قوت ایمان کا باعث ہوا۔ اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی اس قسم کی کئی تہمتیں اور مجرمانہ صورت کے الزام میرے پر مذکورہ بالا وجوہات کی وجہ سے لگائے گئے اور عدالت تک مقدمے پہنچائے گئے، مگر خدا نے مجھے قبل اس کے جو میں عدالت میں بلایا جاتا، اپنے الہام سے اول اور آخر کی خبر دے دی، اور ہر ایک خوفناک مقدمے میں مجھے بری ہونے کی بشارت دی۔ اس تقریر سے مدعا یہ ہے کہ بلا شبہ خدائے تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، بالخصوص جبکہ اس پر بھروسہ کرنے والے مظلوم ہونے کی حالت میں اس کے آستانہ پر گرتے ہیں، تو وہ ان کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ایک عجیب طور پر ان کی مدد کرتا ہے، اور ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو پھر کیا باعث اور کیا سبب کہ مسیح کی ایسی بے قراری کی دعا منظور نہ ہوئی؟ نہیں، بلکہ منظور ہوئی، اور خدا نے اس کو بچا لیا۔ خدا نے اس کے بچانے کے لیے زمین سے بھی اسباب پیدا کیے اور آسمان سے بھی۔ یوحنا یعنی یحییٰ نبی کو خدا نے دعا کرنے کے لیے مہلت نہ دی، کیونکہ اس کا وقت آ چکا تھا، مگر مسیح کو دعا کرنے کے لیے تمام رات مہلت دی گئی، اور وہ ساری رات سجدے میں اور قیام میں خدا کے آگے کھڑا رہا، کیونکہ خدا نے چاہا کہ وہ بے قراری ظاہر کرے، اور اس خدا سے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اپنی مخلصی چاہے، سو خدا نے اپنی قدیم سنت کے موافق اس کی دعا کو سنا۔ یہودی اس بات میں جھوٹے تھے جنہوں نے صلیب دے کر یہ طعنہ مارا کہ اس نے خدا پر توکل کیا تھا، کیوں خدا نے اس کو نہ چھڑایا؟ کیونکہ خدا نے یہودیوں کے تمام منصوبے باطل کیے اور اپنے پیارے مسیح کو صلیب اور اس کی لعنت سے بچا لیا، اور یہودی نامراد رہے۔ اور من جملہ انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں، انجیل متی کی وہ آیت ہے جو ذیل میں لکھتا ہوں: حابل راست باز کے خون سے برخیاہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے ہیکل اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آوے گا۔ دیکھو متی باب 23 آیت 35-36۔ اب ان آیات پر اگر نظر غور کرو تو واضح ہوگا کہ ان میں حضرت مسیح علیہ السلام نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہودیوں نے جس قدر نبیوں کے خون کیے، ان کا سلسلہ زکریا نبی تک ختم ہو گیا، اور بعد اس کے یہودی لوگ کسی نبی کے قتل کرنے کے لیے قدرت نہیں پائیں گے۔ یہ ایک بڑی پیشگوئی ہے، اور اس سے نہایت صفائی کے ساتھ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے ذریعے سے قتل نہیں ہوئے، بلکہ صلیب سے بچ کر نکل گئے، اور آخر طبی موت سے فوت ہوئے۔ کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہوتی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی زکریا کی طرح یہودیوں کے ہاتھ سے قتل ہونے والے تھے، تو ان آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام ضرور اپنے قتل کیے جانے کی طرف بھی اشارہ کرتے۔ اور اگر یہ کہو کہ گو حضرت مسیح علیہ السلام بھی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے گئے، لیکن ان کا مارا جانا یہودیوں کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ بطور کفارہ کے مارے گئے، تو یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ یوحنا باب 19 آیت 11 میں مسیح نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ یہودی مسیح کے قتل کرنے کے ارادے سے سخت گناہ گار ہیں، اور ایسا ہی اور کئی مقامات میں اسی امر کی طرف اشارہ ہے، اور صاف لکھا ہے کہ اس جرم کے عوض میں جو مسیح کی نسبت ان سے ظہور میں آیا،
خدا تعالیٰ کے نزدیک قابل سزا ٹھہر گئے تھے۔ دیکھو انجیل متی باب 26 آیت 24۔ اور من جملہ ان انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں، انجیل متی کی وہ عبارت ہے جو ذیل میں لکھی جاتی ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بازیں ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتے دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ دیکھو انجیل متی باب 16 آیت 28۔ ایسا ہی انجیل یوحنا کی یہ عبارت ہے۔ یسوع نے اسے کہا کہ اگر میں چاہوں کہ جب تک میں آؤں وہ یعنی یوحنا حواری یہیں ٹھہرے یعنی یروشلم میں۔ دیکھو یوحنا باب 21 آیت 22۔ یعنی اگر میں چاہوں تو یوحنا نہ مرے جب تک میں دوبارہ آؤں۔ ان آیات سے بکمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ بعض لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک کہ وہ پھر واپس ہو، اور ان زندہ رہنے والوں میں سے یوحنا کو بھی قرار دیا تھا۔ سو ضرور تھا کہ یہ وعدہ پورا ہوتا۔ چنانچہ عیسائیوں نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ یسوع کا اس زمانے میں جب کہ بعض اہل زمانہ زندہ ہوں پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے آنا نہایت ضروری تھا، تا وعدے کے موافق پیشگوئی ظہور میں آوے۔ اسی بنا پر پادری صاحبوں کو اس بات کا اقرار ہے کہ یسوع اپنے وعدے کے موافق یروشلم کی بربادی کے وقت آیا تھا، اور یوحنا نے اس کو دیکھا کیونکہ وہ اس وقت تک زندہ تھا۔ مگر یاد رہے کہ عیسائی اس بات کو نہیں مانتے کہ مسیح اس وقت حقیقی طور پر اپنے قرار داد نشانوں کے موافق آسمان سے نازل ہوا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک کشفی رنگ میں یوحنا کو نظر آ گیا تا اپنی اس پیشگوئی کو پورا کرے جو متی باب 16 آیت 38 میں ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس قسم کے آنے سے پیشگوئی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو نہایت ضعیف تعویل ہے، گویا نکتہ چینیوں سے نہایت تکلف کے ساتھ پیچھا چھڑانا ہے، اور یہ معنی اس قدر غلط اور بدیہی البطلان ہیں کہ اس کے رد کرنے کی بھی حاجت نہیں، کیونکہ آخر مسیح نے خواب یا کشف کے ذریعے سے کسی پر ظاہر ہونا تھا، تو پھر ایسی پیشگوئی گویا ایک ہنسی کی بات ہے۔ حاشیہ: میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے اس زمانے کے مولوی عیسائیوں سے بھی زیادہ متی باب 26 آیت 24 کے پرتکلف معنی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کہ مسیح نے اپنے آنے کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ بعض شخص اس زمانے کے ابھی زندہ ہوں گے اور ایک حواری بھی زندہ ہوگا جب مسیح آئے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ حواری اب تک زندہ ہو، کیونکہ مسیح اب تک نہیں آیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حواری کسی پہاڑ میں پوشیدہ طور پر مسیح کے انتظار میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ حاشیہ ختم۔ اس طرح تو ایک مدت اس سے پہلے حضرت مسیح پولوس پر بھی ظاہر ہو چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے یہ پیشگوئی جو متی باب 16 آیت 28 میں ہے، اس نے پادری صاحبوں کو نہایت گھبراہٹ میں ڈال رکھا ہے، اور وہ اپنے عقیدے کے موافق کوئی معقول معنی اس کے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہنا ان کے لیے مشکل تھا کہ مسیح یروشلم کی بربادی کے وقت اپنے جلال کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا تھا، اور جس طرح آسمان پر ہر ایک طرف چمکنے والی بجلی سب کو نظر آ جاتی ہے، سب نے اس کو دیکھا تھا، اور انجیل کے اس فکرے کو بھی نظر انداز کرنا ان کے لیے آسان نہ تھا کہ ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں بازیں ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتے دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ لہٰذا نہایت تکلف سے اس پیشگوئی کو کشفی رنگ میں مانا گیا، مگر یہ نہ درست نہیں ہے۔ کشفی طور پر تو ہمیشہ خدا کے برگزیدہ بندے خاص لوگوں کو نظر آ جایا کرتے ہیں، اور کشفی طور میں خواب کی بھی شرط نہیں بلکہ بیداری میں ہی نظر آ جاتے ہیں۔ چنانچہ میں خود اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ میں نے کئی دفعہ کشفی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور بعض نبیوں سے بھی میں نے عین بیداری میں ملاقات کی ہے، اور میں نے سید و مولا اپنے امام نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ ان بیداری میں دیکھا ہے اور باتیں کی ہیں، اور ایسی صاف بیداری سے دیکھا ہے
جس کے ساتھ خواب یا غفلت کا نام و نشان نہ تھا، اور میں نے بعض اور وفات یافتہ لوگوں سے بھی ان کی قبر پر یا اور موقع پر عین بیداری میں ملاقات کی ہے اور ان سے باتیں بھی کی ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اس طرح پر عین بیداری میں گزشتہ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور نہ صرف ملاقات بلکہ گفتگو ہوتی ہے اور مصافحہ بھی ہوتا ہے، اور اس بیداری اور روزمرہ کی بیداری میں لوازم حواس میں کچھ بھی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اسی عالم میں ہیں، اور یہی کان ہیں، اور یہی آنکھیں ہیں، اور یہی زبان ہے، مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم اور ہے۔ دنیا اس قسم کی بیداری کو نہیں جانتی، کیونکہ دنیا غفلت کی زندگی میں پڑی ہے۔ یہ بیداری آسمان سے ملتی ہے، یہ ان کو دی جاتی ہے جن کو نئے حواس ملتے ہیں۔ یہ ایک صحیح بات ہے اور واقعات حقہ میں سے ہے۔ بس اگر مسیح اسی طرح یروشلم کی بربادی کے وقت یوحنا کو نظر آیا تھا، تو گو وہ بیداری میں نظر آیا، اور گو اس سے باتیں بھی کی ہوں اور مصافحہ کیا ہو، تاہم وہ واقعہ اس پیشگوئی سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ وہ امور ہیں جو ہمیشہ دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور اب بھی اگر ہم توجہ کریں تو خدا کے فضل سے مسیح کو یا اور کسی مقدس نبی کو عین بیداری میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی ملاقات سے متی باب 16 آیت 28 کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ سو اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مسیح جانتا تھا کہ میں صلیب سے بچ کر دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، اور خدا نہ مجھے ہلاک کرے گا اور نہ دنیا سے اٹھائے گا جب تک کہ میں یہودیوں کی بربادی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، اور جب تک کہ وہ بادشاہت جو برگزیدوں کے لیے آسمان میں مقرر ہوتی ہے اپنے نتائج نہ دکھلاوے، میں ہرگز وفات نہیں پاؤں گا۔ اس لیے مسیح نے یہ پیشگوئی کی تا اپنے شاگردوں کو اطمینان دے کہ عنقریب تم میرا یہ نشان دیکھو گے کہ جنہوں نے مجھ پر تلوار اٹھائی وہ میری زندگی اور میرے مشافہ میں تلواروں سے ہی قتل کیے جائیں گے۔ سو اگر ثبوت کچھ چیز ہے تو اس سے بڑھ کر عیسائیوں کے لیے اور کوئی ثبوت نہیں کہ مسیح اپنے منہ سے پیشگوئی کرتا ہے کہ ابھی تم میں سے بعض زندہ ہوں گے کہ میں پھر آؤں گا۔ یاد رہے کہ انجیلوں میں دو قسم کی پیشگوئیاں ہیں جو حضرت مسیح کے آنے کے متعلق ہیں۔ ایک وہ جو آخری زمانے میں آنے کا وعدہ ہے، وہ وعدہ روحانی طور پر ہے، اور وہ آنا اسی قسم کا آنا ہے جیسا کہ ایلیاہ نبی مسیح کے وقت دوبارہ آیا تھا۔ سو وہ ہمارے اس زمانے میں ایلیاہ کی طرح آ چکا ہے، اور وہ یہی راکم ہے جو خادم نوع انسان ہے، جو مسیح موعود ہو کر مسیح علیہ السلام کے نام پر آیا، اور مسیح نے میری نسبت انجیل میں خبر دی ہے۔ سو مبارک وہ جو مسیح کی تعظیم کے لیے میرے باب میں دیانت اور انصاف سے غور کرے اور ٹھوکر نہ کھاوے۔ دوسری قسم کی پیشگوئیاں جو مسیح کے دوبارہ آنے کے متعلق انجیلوں میں پائی جاتی ہیں، وہ در حقیقت مسیح کی اس زندگی کے ثبوت کے لیے بیان کی گئی ہیں جو صلیب کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم اور بحال رہی، اور صلیبی موت سے خدا نے اپنے برگزیدہ کو بچا لیا، جیسا کہ یہ پیشگوئی جو ابھی بیان کی گئی۔ عیسائیوں کی یہ غلطی ہے کہ ان دونوں مقاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے بڑی گھبراہٹ اور طرح طرح کے مشکلات ان کو پیش آتے ہیں۔ غرض مسیح کے صلیب سے بچ جانے کے لیے یہ آیت جو متی 16 باب میں پائی جاتی ہے بڑا ثبوت ہے، اور من جملہ انجیلی شہادتوں کے جو ہم کو ملی ہیں، انجیل متی کی مندرجہ ذیل آیت ہے، اور اس وقت انسان کے بیٹے کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا، اور اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی، اور انسان کے بیٹے کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گے۔ دیکھو متی باب 24 آیت 30۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جب کہ آسمان سے یعنی محض خدا کی قدرت سے ایسے علوم اور دلائل اور شہادتیں پیدا ہو جائیں گی کہ جو آپ کی الوہیت یا صلیب پر فوت ہونے اور آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کے عقیدے کا باطل ہونا ثابت کر دیں گی۔ اور جو قومیں آپ کے نبی صادق ہونے کی منکر تھیں بلکہ صلیب دیے جانے کی وجہ سے ان کو لعنتی سمجھتی تھیں، جیسا کہ یہود، ان کے جھوٹ پر بھی آسمان گواہی دے گا، کیونکہ یہ حقیقت بخوبی کھل جائے گی کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، اس لیے لعنتی بھی نہیں ہوئے۔ تب زمین کی تمام قومیں جنہوں نے ان کے حق میں افراط یا تفریط کی تھی ماتم کریں گی، اور اپنی غلطی کی وجہ سے سخت ندامت اور خجالت ان کے شامل حال ہوگی۔ اور اسی زمانے میں جب کہ یہ حقیقت کھل جائے گی، لوگ روحانی طور پر مسیح کو زمین پر نازل ہوتے دیکھیں گے، یعنی انہی دنوں میں مسیح موعود جو ان کی قوت اور طبیعت میں ہو کر آئے گا، آسمانی تائید سے اور اس قدرت اور جلال سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کے شامل ہوگی، اپنے چمکتے ہوئے ثبوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور پہچانا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قضاء و قدر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا وجود ہے اور ایسے واقعات ہیں جو بعض قوموں نے ان کی نسبت افراط کیا ہے اور بعض نے تفریط کی راہ لی ہے۔ یعنی ایک وہ قوم ہے کہ جو انسانی لوازم سے ان کو دور تر لے گئی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تک وہ فوت نہیں ہوئے اور آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں۔ اور ان سے بڑھ کر وہ قوم ہے جو کہتے ہیں کہ صلیب پر فوت ہو کر اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں اور خدائی کے تمام اختیار ان کو مل گئے ہیں، بلکہ وہ خود خدا ہیں۔ اور دوسری قوم یہودی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر مارے گئے، اس لیے نعوذ باللہ وہ ہمیشہ کے لیے لعنتی ہوئے اور ہمیشہ کے لیے مورد غضب۔ اور خدا ان سے بیزار ہے اور بیزاری اور دشمنی کی نظر سے ان کو دیکھتا ہے، اور وہ کاذب اور مفتری اور نعوذ باللہ کافر اور ملحد ہیں اور خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ سو یہ افراط اور تفریط ایسا ظلم سے بھرا ہوا طریق تھا کہ ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے سچے نبی کو ان الزاموں سے بری کرتا۔ سو انجیل کی آیت مذکورہ بالا کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ جو کہا کہ زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی، یہ اس بات کی طرف ایما کی گئی ہے کہ وہ تمام فرقے جن پر قوم کا لفظ اطلاق پا سکتا ہے اس روز چھاتی پیٹیں گی اور جزا فضا کریں گی، اور ان کا ماتم سخت ہوگا۔ اس جگہ عیسائیوں کو ذرا توجہ سے اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جب کہ اس آیت میں کل قوموں کے چھاتی پیٹنے کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے، تو اس صورت میں عیسائی اس ماتم سے کیوں کر باہر رہ سکتے ہیں؟ کیا وہ قوم نہیں ہیں؟ اور جب کہ وہ بھی اس آیت کے رو سے چھاتی پیٹنے والوں میں داخل ہیں، تو پھر وہ کیوں اپنی نجات کا فکر نہیں کرتے؟ اس آیت میں صاف طور پر بتلایا گیا ہے کہ جب مسیح کا نشان آسمان پر ظاہر ہوگا تو زمین پر جتنی قومیں ہیں وہ چھاتی پیٹیں گی۔ سو ایسا شخص مسیح کو جھٹلاتا ہے جو کہتا ہے کہ ہماری قوم چھاتی نہیں پیٹے گی۔ ہاں، وہ لوگ چھاتی پیٹنے کی پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے جن کی جماعت ابھی تھوڑی ہے اور اس لائق نہیں ہے جو اس کو قوم کہا جائے، اور وہ ہمارا فرقہ ہے، بلکہ یہی ایک فرقہ ہے جو پیشگوئی کے اثر اور دلالت سے باہر ہے، کیونکہ اس فرقے کے ابھی چند آدمی ہیں جو کسی طرح قوم کا لفظ ان پر صادق نہیں آ سکتا۔ مسیح نے خدا سے الہام پا کر بتلایا کہ جب آسمان پر ایک نشان ظاہر ہوگا تو زمین کے کل وہ گروہ جو بباعث اپنی کثرت کے قوم کہلانے کے مستحق ہیں چھاتی پیٹیں گے، اور کوئی ان میں سے باقی نہیں رہے گا مگر وہی
کم تعداد لوگ جن پر قوم کا لفظ صادق نہیں آ سکتا۔ اس پیشگوئی کے مصداق سے نہ عیسائی باہر رہ سکتے ہیں اور نہ اس زمانے کے مسلمان اور نہ یہودی اور نہ کوئی اور مکذب۔ صرف ہماری یہ جماعت باہر ہے، کیونکہ ابھی خدا نے ان کو تخم کی طرح بویا ہے۔ نبی کا کلام کسی طور سے جھوٹا نہیں ہو سکتا، جبکہ کلام میں صاف یہ اشارہ ہے کہ ہر ایک قوم جو زمین پر ہے چھاتی پیٹے گی۔ تو ان قوموں میں سے کون سی قوم باہر رہ سکتی ہے؟ مسیح نے تو اس آیت میں کسی قوم کا استثناء نہیں کیا۔ ہاں، وہ جماعت باہر صورت مستثنیٰ ہے جو ابھی قوم کے اندازے تک نہیں پہنچی، یعنی ہماری جماعت۔ اور یہ پیشگوئی اس زمانے میں نہایت صفائی سے پوری ہوئی، کیونکہ وہ سچائی جو حضرت مسیح کی نسبت اب پوری ہوئی ہے، وہ بلا شبہ ان تمام قوموں کے ماتم کا موجب ہے، کیونکہ اس سے سب کی غلطی ظاہر ہوتی ہے اور سب کی پردہ دری ظہور میں آتی ہے۔ عیسائیوں کے خدا بنانے کا شور و غوغا حسرت کی آہوں سے بدل جاتا ہے۔ مسلمانوں کا دن رات کا ضد کرنا کہ مسیح آسمان پر زندہ گیا، آسمان پر زندہ گیا، رونے اور ماتم کے رنگ میں آ جاتا ہے، اور یہودیوں کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور اس جگہ یہ بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں جو لکھا ہے کہ اس وقت زمین کی ساری قومیں چھاتی پیٹیں گی، اس جگہ زمین سے مراد بلاد شام کی زمین ہے، جس سے یہ تینوں قومیں تعلق رکھتی ہیں۔ یہودی اس لیے کہ وہی ان کا مبدا اور منبع ہے اور اسی جگہ ان کا معبد ہے۔ عیسائی اس لیے کہ حضرت مسیح اسی جگہ ہوئے ہیں اور عیسائی مذہب کی پہلی قوم اسی ملک میں پیدا ہوئی ہے۔ مسلمان اس لیے کہ وہ اس زمین کے قیامت تک وارث ہیں، اور اگر زمین کے لفظ کے معنی ہر ایک زمین لی جائے تب بھی کچھ حرج نہیں، کیونکہ حقیقت کھلنے پر ہر ایک مکذب نادم ہوگا۔ اور من جملہ ان شہادتوں کے جو انجیل سے ہم کو ملی ہیں، انجیل متی کی وہ عبارت ہے جو ہم ذیل میں لکھتے ہیں، اور قبریں کھل گئیں اور بہت لاشیں پاک لوگوں کی جو آرام میں تھیں اٹھیں، اور اس کے اٹھنے کے بعد یعنی مسیح کے اٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر اور مقدس شہر میں جا کر بہتوں کو نظر آئیں۔ دیکھو انجیل متی باب 27 آیت 52۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ قصہ جو انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ مسیح کے اٹھنے کے بعد پاک لوگ قبروں میں سے باہر نکل آئے اور زندہ ہو کر بہتوں کو نظر آئے، یہ کسی تاریخی واقعے کا بیان نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر گویا اسی دنیا میں قیامت نمودار ہو جاتی، اور وہ امر جو صدق اور ایمان دیکھنے کے لیے دنیا پر مخفی رکھا گیا تھا وہ سب پر کھل جاتا، اور ایمان نہ رہتا، اور ہر ایک مومن اور کافر کی نظر میں آنے والے عالم کی حقیقت ایک بدیہی چیز ہو جاتی، جیسا کہ چاند اور سورج اور دن اور رات کا وجود بدیہی ہے۔ تب ایمان ایسی قیمتی اور قابل قدر چیز نہ ہوتی جس پر اجر پانے کی کچھ امید ہو سکتی۔ اگر لوگ اور بنی اسرائیل کے گزشتہ نبی جن کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے سچ مچ واقعہ صلیب کے وقت زندہ ہو گئے تھے اور زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے، اور حقیقت میں مسیح کی سچائی اور خدائی ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ دکھلایا گیا تھا جو صدہا نبیوں اور لاکھوں راست بازوں کو ایک دم میں زندہ کر دیا گیا، تو اس صورت میں یہودیوں کو ایک عمدہ موقع ملا تھا کہ وہ زندہ شدہ نبیوں اور دوسرے راست بازوں اور اپنے فوت شدہ باپ دادوں سے مسیح کی نسبت دریافت کرتے کہ کیا یہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے در حقیقت خدا ہے، یا کہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور قرینِ قیاس ہے کہ اس موقع کو انہوں نے ہاتھ سے نہ دیا ہوگا اور ضرور دریافت کیا ہوگا،
کہ یہ شخص کیسا ہے، کیونکہ یہودی ان باتوں کے بہت حریص تھے کہ اگر مردے دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو ان سے دریافت کریں۔ تو پھر جس حالت میں لاکھوں مردے زندہ ہو کر شہر میں آ گئے اور ہر ایک محلے میں ہزاروں مردے چلے گئے، تو ایسے موقع کو یہودی کیوں کر چھوڑ سکتے تھے؟ ضرور انہوں نے نہ ایک نہ دو سے بلکہ ہزاروں سے پوچھا ہوگا، اور جب یہ مردے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہوئے ہوں گے تو ان لاکھوں انسانوں کے دنیا میں دوبارہ آنے سے گھر گھر میں شور پڑ گیا ہوگا، اور ہر ایک گھر میں یہی شغل اور یہی ذکر اور یہی تذکرہ شروع ہو گیا ہوگا کہ مردوں سے پوچھتے ہوں گے کہ کیا آپ لوگ اس شخص کو جو یسوع مسیح کہلاتا ہے حقیقت میں خدا جانتے ہیں؟ مگر چونکہ مردوں کی اس گواہی کے بعد جیسا کہ امید تھی یہودی حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے، اور نہ کچھ نرم دل ہوئے بلکہ اور بھی سخت دل ہو گئے، تو غالباً معلوم ہوتا ہے کہ مردوں نے کوئی اچھی گواہی نہیں دی، بلکہ بلا توقف یہ جواب دیا ہوگا کہ یہ شخص اپنے اس دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہے اور خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ تبھی تو لاکھوں انسان بلکہ پیغمبروں اور رسولوں کے زندہ ہونے کے بعد بھی یہودی اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور حضرت مسیح کو مار کر پھر دوسروں کے قتل کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھلا یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ لاکھوں راست باز کہ جو حضرت آدم سے لے کر حضرت یحییٰ تک اس زمین پاک کی قبروں میں سوئے ہوئے تھے، وہ سب کے سب زندہ ہو جائیں اور پھر واز کرنے کے لیے شہر میں آئیں، اور ہر ایک کھڑا ہو کر ہزارہا انسانوں کے سامنے یہ گواہی دے کہ در حقیقت یسوع مسیح خدا کا بیٹا بلکہ خود خدا ہے، اسی کی پوجا کیا کرو اور پہلے خیال کو چھوڑ دو، ورنہ تمہارے لیے جہنم ہے جس کو خود ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اور پھر باوجود اس اعلیٰ درجے کی گواہی اور شہادت رویت کے جو لاکھوں راست باز مردوں کے منہ سے نکلی، یہودی اپنے انکار سے باز نہ آئیں۔ ہمارا کانشس تو اس بات کو نہیں مانتا۔ بس اگر فی الحقیقت لاکھوں راست باز فوت شدہ پیغمبر اور رسول وغیرہ زندہ ہو کر گواہی کے لیے شہر میں آئے تھے تو کچھ شک نہیں کہ انہوں نے کچھ الٹی ہی گواہی دی ہوگی، اور ہرگز حضرت مسیح کی خدائی کو تصدیق نہیں کیا ہوگا۔ تبھی تو یہودی لوگ مردوں کی گواہیوں کو سن کر اپنے کفر پر پکے ہو گئے، اور حضرت مسیح تو ان سے خدائی منوانا چاہتے تھے، مگر وہ تو اس گواہی کے بعد نبوت سے بھی منکر ہو بیٹھے۔ غرض ایسے عقیدے نہایت مضر اور بد اثر ڈالنے والے ہیں کہ ایسا یقین کیا جائے کہ یہ لاکھوں مردے یا اس سے پہلے کوئی مردہ حضرت مسیح نے زندہ کیا تھا، کیونکہ ان مردوں کے زندہ ہونے کے بعد کوئی نیک نتیجہ پیدا نہیں ہوا۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر مثلاً کوئی شخص کسی دور دراز ملک میں جاتا ہے اور چند برس کے بعد اپنے شہر میں واپس آتا ہے تو طبعاً اس کے دل میں یہ جوش ہوتا ہے کہ اس ملک کے عجائب غرائب لوگوں کے پاس بیان کرے، اور اس ولایت کے عجیب در عجیب واقعات سے ان لوگوں کو اطلاع دے، نہ یہ کہ اتنی مدت کی جدائی کے بعد جب اپنے لوگوں کو ملے تو زبان بند رکھے اور گونگوں کی طرح بیٹھا رہے، بلکہ ایسے موقع میں دوسرے لوگوں میں بھی فطرتاً یہ جوش پیدا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے پاس دوڑے آتے ہیں اور اس ملک کے حالات اس سے پوچھتے ہیں، اور اگر ایسا اتفاق ہو کہ ان لوگوں کے ملک میں کوئی غریب شکستہ حال وارد ہو جس کی ظاہری حیثیت غریبانہ ہو، اور وہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں جس کے پایہ تخت کا سیر کر کے یہ لوگ آئے ہیں، اور میں فلاں فلاں بادشاہ سے بھی اپنے شاہانہ مرتبہ میں اول درجے پر ہوں، تو لوگ ایسے سیاحوں سے ضرور پوچھا کرتے ہیں کہ بھلا یہ تو بتلائیے کہ فلاں شخص جو ان دنوں میں ہمارے ملک میں اس ملک سے آیا ہوا ہے، کیا سچ مچ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے؟ اور پھر وہ لوگ جیسا کہ واقعہ ہو بتلا دیا کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت مسیح کے ہاتھ سے مردوں کا زندہ ہونا
فقط اس حالت میں قابل پذیرائی ہوتا جبکہ وہ گواہی جو ان سے پوچھی گئی ہوگی، جس کا پوچھا جانا ایک طبعی امر ہے، کوئی مفید نتیجہ بخشتی، لیکن اس جگہ ایسا نہیں ہے۔ بس ناچار اس بات کے فرض کرنے سے کہ مردے زندہ ہوئے تھے، اس بات کو بھی ساتھ ہی فرض کرنا پڑتا ہے کہ ان مردوں نے حضرت مسیح کے حق میں کوئی مفید گواہی نہیں دی ہوگی جس سے ان کی سچائی تسلیم کی جاتی، بلکہ ایسی گواہی دی ہوگی جس سے اور بھی فتنہ بڑھ گیا ہوگا۔ کاش اگر انسانوں کی جگہ دوسرے چارپائیوں کا زندہ کرنا بیان کیا جاتا تو اس میں بہت کچھ پردہ پوشی متصور تھی۔ مثلاً یہ کہا جاتا کہ حضرت مسیح نے کئی ہزار بیل زندہ کیے تھے تو یہ بات بہت معقول ہوتی، اور کسی کے اعتراض کے وقت جبکہ مذکورہ بالا اعتراض کیا جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ ان مردوں کی گواہی کا نتیجہ کیا ہوا، تو ہم فی الفور کہہ سکتے کہ وہ تو بیل تھے، ان کی زبان کہاں تھی جو بھلی یا بری گواہی دیتے۔ بھلا وہ تو لاکھوں مردے تھے جو حضرت مسیح نے زندہ کیے۔ آج مثلاً چند ہندوؤں کو بلا کر پوچھو کہ اگر تمہارے فوت شدہ باپ دادے 10-20 زندہ ہو کر دنیا میں واپس آ جائیں اور گواہی دیں کہ فلاں مذہب سچا ہے، تو کیا پھر بھی تم کو اس مذہب کی سچائی میں شک باقی رہ جائے گا؟ تو ہرگز نفی کا جواب نہیں دیں گے۔ بس یقیناً سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ اس قدر انکشاف کے بعد پھر بھی اپنے کفر اور انکار پر اڑا رہے۔ افسوس ہے کہ ایسی کہانیوں کی بندش میں ہمارے ملک کے سکھ خالصہ عیسائیوں سے اچھے رہے، اور انہوں نے ایسی کہانیوں کے بنانے میں خوب ہوشیاری کی، کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گرو بابا نانک نے ایک دفعہ ایک ہاتھی مردہ زندہ کیا تھا۔ اب یہ اس قسم کا معجزہ ہے کہ نتائج مذکورہ کا اعتراض اس پر وارد نہیں ہوتا، کیونکہ سکھ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہاتھی کی کوئی بولنے والی زبان ہے کہ تا بابا نانک کی تصدیق یا تکذیب کرتا؟ غرض عوام تو اپنی چھوٹی سی عقل کی وجہ سے ایسے معجزات پر بہت خوش ہوتے ہیں، مگر عقل مند غیر قوموں کے اعتراضوں کا نشانہ بن کر کوفتہ خاطر ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں ایسی بیہودہ کہانیاں کی جائیں وہ بہت شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم کو حضرت مسیح علیہ السلام سے ایسا ہی محبت اور اخلاص کا تعلق ہے جیسا کہ عیسائیوں کو تعلق ہے، بلکہ ہم کو بہت بڑھ کر تعلق ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کس کی تعریف کرتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم کس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ لہٰذا اب ہم اس عقیدے کی اصل حقیقت کو کھولتے ہیں کہ جو انجیلوں میں لکھا ہے کہ صلیب کے واقعے کے وقت تمام راست باز فوت شدہ زندہ ہو کر شہر میں آ گئے تھے۔